السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب، تو کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور جی ہاں، کہانی کے بارے میں بات کریں کہ اس کے کتنے ایپیسوڈ ہوں گے، تو جناب اس کے ایپیسوڈ ہوں گے 8 سے 9. کوشش میں کروں گی کہ 8 ہی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ 9 ایپیسوڈ ہو جائیں اس کے، کیونکہ 450 پیج ہیں، 440، اور میں جو ہے پر ایپیسوڈ 50 پیج جو ہیں وہ ریڈ کرتی ہوں. تو اسی حساب سے پھر میں اندازہ لگاتی ہوں کہ کتنے ایپیسوڈ ہوں گے. اور کہانی کافی دلچسپ لگ رہی ہے، بہت ہی مزہ آنے والا ہے ایسا لگتا ہے مجھے. کہانی کا آغاز جو ہے وہ کافی دلچسپ ہے. تو رنجنا جی بہت شکریہ ہمیں اتنی اچھی کہانی سجیسٹ کرنے کے لیے. دیکھتے ہیں آگے کہانی کیسی ملتی ہے. پڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب. تو جناب اس کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے رنجنا گپتا نے. کہانی کا نام ہے اپنے ایسے نصیب کہاں. مصنفہ ہیں دیبا تبسم. قسط نمبر 2. سلویٰ حسام سے نہ ڈرنے کا عہد کرتی ہوئی کمرے میں چلی آئی. دوسری طرف حسام اس کے کال کاٹنے پر سخت غصے میں تھا. وہ کالز کیے جا رہا تھا مگر کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا. احد نے کال کی تو اس سے رہا نہ گیا اور منو ان ساری بات اس کو بتا دی. اچھا پہلے تو یہ بتا کہ تو آخر اس لڑکی سے چاہتا کیا ہے؟ احد کے سوال پر وہ گڑبڑا گیا تھا. میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بولتی رہے اور میں سنتا رہوں. وہ سامنے بیٹھی رہے اور میں تکتا رہوں. وہ بے خودی میں جانے اور کیا کیا کہہ رہا تھا. دوسری طرف موجود احد مسکرانے لگا. تجھے محبت ہو گئی ہے، مان لے یارا. دھت تیرے ہی، یہ فلمی باتیں ہیں. بس ہر گرل فرینڈ کی طرح اس کے ساتھ بھی کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں. اور ہاں، صبح تم لوگ نہ آنا، میں خود سنبھال لوں گا اسے. تصور میں سلویٰ کی روتی ہوئی کیوٹ سی شکل آئی تو وہ مسکراتا ہوا بولا. کمرے کی بالکنی میں کھڑا وہ اس سرد موسم میں بلیک ٹراؤزر اور بنیان میں ٹھنڈ سے بے نیاز اندھیرے آسمان پر چمکتے چاند میں اپنا من پسند چہرہ تلاش کرنے لگا. اور جب وہ روتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تو باہر سے زیادہ ٹھنڈ اس کے دل میں اتری تھی. بچوں ہی سی فطرت ہے ہم اہل محبت کی، ضد کرنا، مچل جانا، پھر خود ہی سنبھل جانا. وہ بس سٹاپ پر چلی آئی، جانتی تھی اب فرار کی صورت مزید نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا. حسام پہلے سے وہاں موجود تھا. ناراض ہو بیبی؟ اس نے گاگلز اتارتے ایک ہاتھ سے اپنے لائٹ براؤن کھلے بال سیٹ کرتے سلویٰ کو نظروں کے حصار میں لیا. آج بھی اس کا حلیہ ویسا ہی تھا، ہلکے رنگ کی جینز جو گھٹنے سے پھٹی تھی اور ایک سائیڈ پر چین لٹک رہی تھی. ساتھ چاکلیٹ کلر کی کھلے گریبان کی ٹی شرٹ اور سکن کلر کی جیکٹ میں وہ سلویٰ کو ہمیشہ کی طرح کسی انگریز کی اولاد لگا تھا. اس کو دیکھ سلویٰ کو اپنا پسندیدہ تائیوانی ایکٹر ڈینسون ٹینگ یاد آ گیا. یہ کیا ہے؟ جو ہی سلویٰ کی نظر اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پہنے بینڈ پر پڑی جس پر نوکیلے کیل لگے ہوئے تھے اور ان پر خون کی بوندیں جمی تھیں، اس کی ہوائیاں اڑنے لگیں. نتھنگ بیبی، بس راستے میں کچھ پرانے دشمن مل گئے تھے. سالے اکیلا سمجھ کر پنگے لے رہے تھے، بس انہیں دھول چٹا کر آ رہا ہوں. ویسے فخریہ انداز میں بولا جیسے کشمیر فتح کر کے آ رہا ہو. آپ؟ سلویٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عقل سے پیدل اس شخص کو کیا کہے. اسے 1 منٹ بھی ایچ کے سامنے کھڑے رہنا محال لگا. وہ غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتی پیدل ہی چلنے لگی. ہے لٹل گرل، اینگری ہونے کا نہیں، ایسے پیدل چلے گی تو تھک جائے گی نا. چلا تجھے چھوڑ آتا ہوں. وہ آہستہ آہستہ بائک اس کے ساتھ چلانے لگا. سلویٰ اس کی ڈریسنگ اور بائک کلیکشن سے یہ تو اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کوئی امیر زادہ ہے. آج وہ سلویٰ منہ موڑے تیز تیز چلنے لگی. دیکھ کے مجھے کیوں تم دیکھتے نہیں یارا، ایسی بے رخی صحیح تو نہیں. رات دن جسے مانگا تھا دعاؤں میں، دیکھو غور سے کہیں میں وہی تو نہیں. اب وہ اونچا اونچا گنگناتے اس کے چہرے کو تکتے الٹا چلتے مسلسل سلویٰ کو زچ کیے دے رہا تھا. اتنے خوبصورت گانے کو وہ انگلش سانگ کے سر میں گاتا سلویٰ کو ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر وہ مسلسل جبڑے بھینچے خود کو مسکرانے سے روک رہی تھی. آس پاس موجود لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے تھے. اب سلویٰ کو غصہ آنے لگا. پلیز سٹاپ اٹ. وہ غصے سے لال چہرہ لیے اس کی طرف پلٹی. لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا تماشا لگا رہے ہیں آپ؟ اصولاً تو اس کے چیخنے پر حسام کو غصہ ہونا چاہیے تھا. وہ اپنے سامنے کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تھا، مگر ابھی وہ اس کے غصے کو انجوائے کر رہا تھا. میری جان، غصے میں تو اور بھی کیوٹ لگتی ہے. اس نے اپنے الٹے چلتے قدموں کو بریک لگائی تھی. جسٹ شٹ اپ. ایسے واہیات الفاظ میرے ساتھ استعمال نہ کیا کریں. اسے دیر ہو رہی تھی اور اوپر سے یہ مصیبت. آج وہ اس سے خوفزدہ نہیں تھی بلکہ وہ اس پر غصہ تھی. اچھا پھر جو تو کہے گی اسی نام سے بلاؤں گا. پہلے غصہ کم کر. اس نے ہاتھ بڑھا کر
سلوہ کے پھولے گال چھونے چاہے، وہ پیچھے کھسک گئی تو حسام سر کھجا کر رہ گیا۔ آپ بس میری جان چھوڑ دیں، یہ دیکھیں، اس نے غصے سے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے میری جان، اس نے آگے بڑھ کر سلوہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ چھوڑیں، وہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ہانپنے لگی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ معنی خیز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا۔ بچاؤ، اس نے چلانا شروع کر دیا۔ حسام نے فوراً ہاتھ اوپر کو اٹھا لیے۔ ایک دو لوگوں نے مڑ کر دیکھا ضرور تھا، مگر حسام کے انداز کو دیکھ کر پھر آگے بڑھ گئے۔ یار مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے، مگر تو اتنے نخرے دکھاتی تھی۔ چل تیری بات مان لی، نہیں بلاتا جان بیبی، خوش سلوہ؟ حسام نے آخر میں اس کا نام لیا تو وہ چوڑی ہوتی بولی، اور یہ توں تڑا بھی نہیں کریں گے۔ اس نے پتہ نہیں کیوں اور کس احساس کے تحت ایک اور فرمائش کی۔ دیکھ اب تو پھیل رہی ہے، ساری باتیں بنوا رہی ہے، وہ شکوہ کرنے لگا۔ نہیں منظور تو ٹھیک ہے، میں آج کے بعد آپ سے بات نہیں کروں گی، وہ چلنے لگی۔ اچھا بابا سوری، اب سے تم کہا کروں گا، مگر تم بھی آپ کے بجائے تم کہو گی، حساب برابر۔ اس نے بھی پتہ پھینکا، اپنی منوانا وہ بھی اچھے سے جانتا تھا۔ ایک شرط پر کہ تم گالیاں نہیں دو گے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آج سلوہ کچھ ٹھان کر ہی اقدامات پر تو وہ پڑا رہ گیا، آدھا منہ بھی کھل چکا تھا۔ یہ جو سالے کمینے بولتے ہو، سلوہ غصے سے بولی۔ وہ گالیاں تھوڑی ہیں، معصوم سی صورت بنا کر اس نے سر جھکایا۔ ہاں وہ تو تم لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ادا کرتے ہو، وہ جل کر بولی۔ اچھا نہیں دوں گا، وہ بے بس ہوتا جا رہا تھا اس لڑکی کے سامنے۔ اب اور کتنے مطالبے کرنے ہیں، چلنے کا ارادہ ہے بھی کہ نہیں؟ اس کو بولتا وہ اپنی بائک کی طرف بڑھنے لگا جو سٹاپ کے پاس کھڑی تھی، اور وہ باتوں باتوں میں کچھ آگے نکل آئے تھے۔ وہ جب تک بائک کے پاس پہنچا، سلوہ سامنے سے آتے اپنے پوائنٹ میں سوار ہو گئی اور کھڑکی سے اسے ہاتھ ہلا کر چڑھانے لگی۔ حسام اس دھوکہ بازی پر بل کھا کر رہ گیا۔ یار میری اس سے بننا بہت مشکل ہے، بالکل تیرا پارٹ 2 ہے یارا۔ حسام نے کولڈ ڈرنک کا کین منہ سے لگایا۔ اس دن کے بعد سے اس نے حرام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ احد کتنی دیر تک اس کی بات پر ہنستا رہا۔ یارا جب تیری مجھ سے بن گئی ہے تو اس سے بھی بن جائے گی، فکر کیوں کرتا ہے؟ احد شرارت سے بولا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ تیری طرح میری آرڈر نہیں سنتی، الٹا مجھ پر چلاتی ہے۔ آج ہی دیکھ لو کس طرح فرمائشوں کی لسٹ تھما دی۔ وہ برا سا منہ بنا کر احد کو گھورنے لگا اور زور سے سامنے پڑی چیئر کو ٹھوکر ماری، جو ٹرے لاتے ویٹر کے جا کر لگی۔ اس نے حسام کی طرف دیکھا، جو ایسے بیٹھا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ کیوں، تیری دوسری گرل فرینڈز کی طرح اس نے بھی ریلیشن شپ کے پہلے ہی دن شاپنگ کی ڈیمانڈ کر دی کیا؟ احد کے لہجے میں حیرت صاف نمایاں تھی۔ اسے سلوہ جیسی لڑکی سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ عجیب ہے یار، یا پھر یوں کہہ لے سب سے ڈیفرنٹ، تبھی تو میں نے پہلی بار خود کسی لڑکی کو فرینڈ شپ کی آفر کی ہے۔ اس کی فرمائش بھی اس کی طرح ڈیفرنٹ ہے۔ وہ تصور میں سلوہ کے ساتھ آج ہونے والی ملاقات کو سوچ کر مسکرایا۔ اچھا کیا فرمائش ہے اس کی؟ احد نے دلچسپی ظاہر کی۔ یہی کہ میں تو نہ بولا کروں، سالے کمینے جیسے الفاظ استعمال نہ کروں، اور جان بھی نہ بولوں، بیبی بھی نہیں۔ آخری فرمائش بیان کرنے کے ساتھ اس نے منہ بسورا۔ احد ہنسنے لگا۔ چل پہلی بار تجھے کوئی ڈھنگ کی بندی ملی، دیٹس گریٹ۔ اینی ویز تم نے کیا کہا؟ سر تسلیم خم کیا، اور کیا کرنا تھا؟ بس میں ابھی اسے دوستی کرنا چاہتا ہوں، ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ اس بار حسام کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح کا غرور اور ضد بول رہی تھی۔ تم رفتہ رفتہ اس کے دل میں اپنی جگہ بناؤ حسام، لڑکیاں بہت جذباتی ہوتی ہیں، تمہاری کچھ دنوں کی توجہ، محبت اور انتظار ہی اسے پگھلا دے گا۔ حسام نے اس کے سمجھانے پر سر ہلا دیا۔ کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ جب 7ویں کال کاٹنے پر پھر موبائل بجنے لگا تو اس نے سلام دعا کے بغیر ہی حسام کو سنانی شروع کر دی۔ دوسری طرف حسام کی وہ حالت تھی جو مچھلی کی سمندر کے کنارے پانی کے لیے تڑپتے ہوئے ہوتی ہے۔ یار، وہ منمنایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ بلا وجہ ایک مسلسل عذاب کی صورت میرے سر پر مسلط ہے۔ جب میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی تو زبردستی ہے کیا؟ اب میری ان باتوں پر بھی آپ جیسے امیر زادے کے غرور کی توہین ہوئی ہوگی۔ کل پھر شراب پی کر مجھے اغوا کرنے آ جانا۔ تم جیسے گھٹیا شخص سے اس کے سوا میں اور کیا امید رکھ سکتی ہوں؟ دنیا جہان کی مصیبتیں بس میرے لیے ہی ہیں۔ میں مر جاؤں کہیں تو سب کو سکون میسر ہو۔ کالی بھدی شکل، غربت میں ڈوبے ہوئے گھر میں پیدا ہوئی ایک عام سی لڑکی سے راہ چلتے میں ایک امیر زادے حسن میں شہزادوں کو بھی مات دیتے لڑکے کو محبت ہوگی۔ واو، واٹ اے نائس جوک۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں، بے وقوف ہوں، کہ میرے سر پر سینگ ہیں جو میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی؟ ارے بھاڑ میں جاؤ، میری بلا سے کہیں ڈوب مرو، اور اس بار اگر میری باتوں پر زیادہ غصہ آئے تو مجھے مار کر ہی دم لینا، کیونکہ زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے مجھے۔ اس نے کال کاٹ دی اور چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے آنسو بہانے لگی۔
اس نے آج تک کسی کو اف بھی نہیں کہا تھا اور آج پہلی بار آپ سے تم پر بھی آ گئی اور ساری دل کی بھڑاس ایک اجنبی شخص پر نکال دی۔ اصل میں کچھ دیر پہلے جماعت کی کال آئی تھی، وہ اس پر برس رہا تھا، وجہ فضا کے لیے آنے والا نیا رشتہ۔ تم خود بابا کو انکار کر دو، آخر تکلیف کیا ہے تمہیں؟ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ اس طرح تم مجھے بہلا لوگی تو یہ صرف تمہاری خام خیالی ہے۔ فضا سے شادی ہو نہ ہو، کالے خاندانی ٹیکے سے میں شادی نہیں کروں گا، آئی سمجھ؟ وہ آگ اگلنے لگا۔ آخر کو اس کا حق بنتا تھا سلویٰ کو ذلیل کرنے کا، اس کے باپ کی دی ہوئی خیرات پر پل رہی تھی۔ یہی سوچ کر وہ خاموش رہی۔ تم خود بابا کو انکار کر دو، آخر تکلیف کیا ہے تمہیں؟ میں کب سے بکواس کر رہا ہوں جو تم جواب نہیں دے رہی ہو؟ بابا کو کل ہی یونی سے واپسی پر تم منع کر رہی ہو، اس ان میچڈ شادی کے لیے، آئی سمجھ؟ ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ تپ اٹھا۔ کم مائیگی کا دکھ کیا ہوتا ہے اور بے وقت ہونا کسے کہتے ہیں، یہ کوئی اس دھتکاری ہوئی لڑکی سے پوچھتا۔ سلویٰ نے کچھ کہے بغیر ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ 3 منٹ بعد اسکرین پھر جگمگانے لگی۔ سماعت اظہر کا میسج موصول ہوا۔ اف، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے رہاسا ہوتے پن کوڈ ٹائپ کیا۔ جیسے جیسے وہ اس کا پیغام پڑھتی جا رہی تھی چہرے کی رنگت متغیر ہوتی جا رہی تھی، آنسو پھر راستہ بھولے، گال پھر بھیگنے لگے، پلکیں گیلی ہوئیں اور پورا چہرہ آنکھوں سے نکلتے نمکین پانی سے جل تھل ہو گیا۔ سلویٰ، میں تم سے شادی نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ کتنی بار کہوں؟ ایک بار کی کہی بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کل ہی بابا سے بات کر لو، اگر رتی برابر بھی تمہیں اپنی عزت نفس عزیز ہے تو۔ تف ہے تم جیسی لڑکی پر جس سے میں مسلسل چھٹکارا حاصل کرنے کی تگ و دو کر رہا ہوں، اسے دھتکار رہا ہوں، مگر وہ ایک عذاب مسلسل کی طرح میرے سر پر سوار ہے۔ معاف کرو، جان چھوڑو میری۔ الفاظ تھے کہ آگ کے شعلے سلویٰ کا پورا جسم جھلسا کر رکھ دیا۔ اب یہ حد ہو گئی ہے، تمہاری تو باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ نیا فون لے لو۔ سماعت فون مجھے کرتا ہے، بات اسے تم سے کرنی ہوتی ہے۔ حد ہے، فون دو میرا۔ اس کے رونے کا کوئی نوٹس لیے بغیر وہ اپنا سیل فون اٹھاتی، یہ جا وہ جا۔ سلویٰ بھی ایک جھٹکے سے سنبھلی نہ تھی کہ اسے کے بیگ میں پڑا سیل فون گنگنانے لگا۔ صرف ایک ہی شخص تھا جو اس سیل فون پر کالز کر سکتا تھا۔ مسلسل بجتے فون نے اس کی برداشت کا امتحان لینا شروع کر دیا اور جب برداشت ختم ہو گئی تو اس نے کال اٹینڈ کرتے ہی مخالف پر گولہ باری شروع کر دی تھی۔ احد، ہیئر یو فرینڈ ایچ کے از کالنگ یو۔ احد، اور جب تیسری بار بھی موبائل نے یہی اطلاع دی تو احد نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سامنے دیوار گیر کلاگ پر نیند میں ڈوبی گلابی آنکھیں دوڑائیں تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ 2:50 اس ٹائم؟ وہ اٹھ بیٹھا اور چیختے چنگھاڑتے فون کو یس کا بٹن پش کر کے خاموش کروایا۔ کیا ہوا یار، اس ٹائم کال کیوں کی؟ سب خیریت ہے نا؟ احد کو فکر لاحق ہو گئی تھی، ایچ کے کی نہیں بلکہ ان بیچاروں کی جو اتنی رات کو اس قدر ٹھنڈ میں اس کے ہاتھوں اپنی درگت بنوا چکے ہوں گے۔ بائک ریسز اور باکسنگ دو ایسے میدان تھے جس میں کامیابی صرف اسی کے لیے بنائی گئی تھی۔ ایسے میں جب بھی وہ کسی بھی طاقتور کھلاڑی کو ایک وسیع ہجوم میں دھول چٹاتا تو وہ موقع کی تلاش میں اسے اکیلا دیکھ کر حملہ کرنے کی طاق میں رہتا۔ ایسے میں حسام کسی قسم کی رعایت نہ برتتے ہوئے ہڈی پسلی ایک کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرتا۔ پیٹھ پیچھے وار کرنے والوں سے اسے سخت نفرت تھی۔ احد سمجھا ابھی جو لاسٹ میچ وہ جیتا تھا بس وہی موٹا پیٹا ہوگا، مگر دوسری جانب کہے گئے جملوں پر اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ وہ کیا سن رہا ہے۔ یار سلویٰ رو رہی ہے۔ I don't know what happened. Why is she crying? حسام کی پریشان گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ احد کو اپنے بیڈ کے آس پاس ستارے گردش کرتے نظر آئے۔ ایچ کے تو ہوش میں تو ہے؟ حواس ٹھکانے لگتے ہی اس نے طنز کیا۔ او شٹ اپ سا، اس نے لفظ ادھورا چھوڑ دیا۔ آج اس نے وہ لفظ ادھورا چھوڑا جس کی استعمال کے بغیر اس کا ہر جملہ ادھورا ہوتا تھا۔ یہ لفظ تو اس کی گفتگو میں فل سٹاپ کی سی اہمیت رکھتا تھا۔ احد کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ دماغ میں ایچ کے الفاظ گونجے۔ اچھا کیا فرمائشیں ہیں اس کی؟ یہی کہ میں تو نہ بولا کروں، سالے کمینے جیسے الفاظ استعمال نہ کروں۔ تو کیا وہ اتنی جلدی اس کی ساری باتیں مان رہا تھا؟ کیوں؟ وہ کچھ سنبھل کر گویا ہوا۔ ایچ کے یار یہ کیا ہے؟ تو یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے میرے دوست، ایک لڑکی کو اتنا سر پر سوار مت کر، برا پھنسے گا۔ احد نے اسے سمجھانا چاہا۔ دوسری طرف حسام اپنے بالوں کو ایک ہاتھ سے بار بار مٹھی میں جکڑ لیتا۔ وہ اس طرح بھی حالت میں یہ عمل بار بار دہراتا۔ مجھے تیری ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے سلویٰ کا ایڈریس سینڈ کر جو جیزی نے تیرے حوالے کیا تھا، جلدی کر یار۔ حسام تیز تیز بولنے کے ساتھ بائک کی کیز نکالنے لگا۔ اپنا والیٹ سائڈ ٹیبل سے اٹھاتا اس کا ہاتھ احد کی بات پر رک سا گیا۔ وہ ایک لمحے میں سلویٰ تک پہنچ جانا چاہتا تھا مگر تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مگر الحمدللہ میرا دماغ بالکل ٹھکانے پر ہے اور میں کسی صورت تیرا یہ کام نہیں کروں گا، بے شک تو ابھی آ کر مجھے گولی ہی کیوں نہ مار دے۔
احد نے غصے سے اپنی بات مکمل کی اور اس کا جواب سننے کا توقف کیے بغیر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ بہت کم وہ حسام کی کال خود کاٹتا تھا۔ حسام نے پھر کال ملائی مگر دوسری جانب سے کاٹ دی گئی۔ اس نے غصے سے بیڈ پر پڑا پلو کھینچ کر بالکنی کے دروازے پر دے مارا۔ احد کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سلویٰ کس کلاس سے تعلق رکھتی ہے اور وہاں کی لڑکیوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ وہ کسی لڑکے سے بات تک کرنا افورڈ نہیں کر سکتی، کجا کے گرل فرینڈ بن جائیں، اور حسام انجانے میں سلویٰ کی زندگی سے کھیل رہا تھا اور جان بوجھ کر اسے انجان راستوں کا مسافر بنانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف وہ حسام کے رویے پر بھی حیران تھا۔ ہزاروں لڑکیاں اس کی زندگی میں آئی تھیں، وہ امپریس ضرور ہو جاتا تھا مگر کبھی فدا نہیں ہوا تھا۔ وہ کبھی کسی کے لیے پریشان نہیں ہوا تھا، کسی تو دور کی بات، وہ کبھی اپنے لیے افسردہ نہیں ہوا تھا۔ ایک عجیب سی بے حسی اس کی ذات کا حصہ تھی۔ جو کرنا ہے کر لو، کسی کے باپ کی ہمت نہیں جو روک کر دکھائے۔ یہی سوچ ہمہ وقت اس پر سوار رہتی، مگر آج وہ اداس تھا، پریشان تھا، فکر مند تھا، صرف ایک ایسی لڑکی کے لیے جس کی شخصیت میں امپریس ہونے والا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر حسام جیسے اونچی ناک والے بندے کو اس میں کیا نظر آ گیا؟ احد سوچ رہا تھا اور جو جواب اس کو مل رہا تھا اس پر وہ خود یقین نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، محبت، وہ بھی 21ویں صدی میں۔ احد بیٹا، لگتا ہے آپ کا بھی دماغ ہلنا شروع ہو گیا ہے ایچ کے کی صحبت میں رہ رہ کر، لہٰذا آرام فرمائیں۔ اس نے اپنی سوچوں پر بند باندھا اور سونے کو لیٹ گیا۔ اگر محبت ہے بھی تو حسام اس کو گرل فرینڈ کیوں بنانا چاہتا ہے؟ ڈائریکٹ بیوی بنائے نا۔ دماغ بھی ڈھیٹ بنا۔ پھر سوچنے لگا، اوہ کیا بنے گا میرا؟ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ سلویٰ، کیا ہوا میرے بچے؟ آنکھیں کیوں اتنی سوجی ہیں؟ وہ ناشتے کے لیے چائے چڑھا کر کمرے میں واپس آئی، اپنی کتابیں بیگ میں ڈالنے لگی۔ فضا اور شیزا بھی کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ندرت بھی صبح ان کے ساتھ اٹھی، اپنے بوتیک کا کام مکمل کرنے لگی تھی۔ شادیوں کے سیزن چل رہے تھے، کام بہت زیادہ تھا اور یونیورسٹی کی وجہ سے سلویٰ کی بھی مدد نہیں مل رہی تھی۔ نہیں تو آپ کو ہی لگ رہی ہیں، اس نے نظریں چراتے سکارف کرتے ماں سے دل کی بات چھپائی۔ وہ لاکھ اس سے خفا ہوں، اس کے کم اعتماد اور دبی شخصیت سے چڑھتی ہوں، مگر اس سے محبت بھی بے انتہا کرتی تھیں۔ ابھی بھی اس کے سوجے پپوٹے اور لال ڈورے ان کا دل چیر رہے تھے۔ ان کا اندر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا وہ اداس ہے۔ وہ ماں تھی، کیسے نہ سمجھتی؟ ایسے ہی نہیں، تو ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، ادھر بیٹھ، بتا کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کو لیے پلنگ پر آ بیٹھی۔ سلویٰ نے بے دردی سے اپنے ہونٹ کاٹے۔ چڑیا جیسا دل تھا اس کا، مگر نہ جانے اس وقت وہ پہاڑوں جیسا حوصلہ کہاں سے لائی تھی۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر بھی وہ آنسو اپنے اندر اتارنے لگی۔ سوچا ہی نہیں تھا میں نے ایسے بھی زمانے ہوں گے، رونا بھی ضروری ہوگا، آنسو بھی چھپانے ہوں گے۔ کچھ نہیں امی، بس ایسے ہی رات کو ابا یاد آ گئے تھے۔ بہت ضبط کرنے پر بھی ایک آنسو آنکھ کناروں سے ضد کیے نکل پڑا۔ یہ آنسو بھی انسان کو کتنا رسوا کرتے ہیں۔ سلویٰ نے یہ سوچتے ہی بکیاں آنسوؤں پر بند باندھے۔ اماں کی گود سے سر اٹھا کر ہولے سے ان کے گال سہلاتے ہوئے بولی، اب آپ پریشان نہ ہو جائیے گا، ابا ہیں میرے، کبھی بھی یاد آ سکتے ہیں، کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ ندرت کے افسردہ چہرے کو بدلنے کے لیے اس نے لہجے کو نارمل کیا۔ اماں 2000 روپے تو دے دو، مجھے آج اپنی فرینڈز کو ٹریٹ دینی ہے۔ کس چیز کی ٹریٹ؟ ندرت نے کڑے تیور لیے پوچھا۔ البتہ پاس بیٹھی سلویٰ حقیقت سے آگاہ تھی کہ وہ ضماد کا برتھ ڈے گفٹ لینے کو پیسے مانگ رہی ہے۔ بس آپ نے دینے ہیں کہ نہیں؟ حد ہے، بندہ اب 1-1 روپے کے لیے آپ لوگوں سے بھیک مانگنے لگ جائے۔ فضا بدتمیزی سے جواب دیتی سلویٰ کی طرف پلٹی۔ اور اپیا، تم کو مجھ سے کیا تکلیف ہے؟ شیزا کو کل 500 روپے دے دی اور مجھے 1 روپے دیتے تمہاری جان جاتی ہے۔ انجم اتنے سٹائلش کپڑے سلواتی ہے، پیسے بھی اسی حساب سے دیتی ہے، مگر مجال ہے جو تم ہوا بھی لگنے دو۔ ابھی وہ مزید بولتی اس سے پہلے ہی سلویٰ نے اپنے بیگ سے 1500 نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود کچن میں چلی گئی۔ ہاں، پیسے دیے ہیں، احسان نہیں کیا مجھ پر، پورے تو اب بھی نہیں ہیں، وہ مسلسل بڑبڑائی جا رہی تھی۔ سلویٰ کے کان پر جوں تک نہ رینگی، ویسے بھی وہ لڑائی جھگڑا کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ حساس طبیعت کی مالک وہ خاموشی برقرار رکھتی۔ اب وہ علی کے ساتھ سٹاپ تک نہ آتی تھی، جانتی تھی ابھی سٹاپ پر کس کی صورت دیکھنے کو ملے گی۔ نومبر اختتام کو تھا، ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی، سرد ہوا اس کے جسم کے آر پار ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر سرد تاثرات جمے تھے، اسے آج اپنے آپ سے کوفت اور بیزاری محسوس ہونے لگی تھی۔ کتنا عجیب احساس ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ سے کوفت اور بیزاری محسوس کرنے لگے، جس سے جدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا موت کی صورت کے سوا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ مسلسل ادھر ادھر ٹہلتا سلویٰ کو کالز کر رہا تھا، پوری رات ایک لمحے کو بھی اس کی آنکھ نہ لگی تھی۔ جب سے سلویٰ کی روتی ہوئی آواز سنی تھی تب سے اس کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ سلویٰ کی سسکیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ایک طرف انا تھی جو مسلسل اکسا رہی تھی، کیوں ایک عام سی لڑکی کے لیے اتنی بے قراری، اتنی تڑپ؟ آخر کیوں؟ جب خود اسے رلاتے تھے تب اس کے آنسو تمہیں محظوظ کرتے تھے، اور آج جب وہ کسی اور وجہ سے رو رہی ہے تو یہ تڑپ کیسی؟
آخر کو وہ سامنے سے آتی نظر آئی تو حسام کی جان میں جان آئی. وہ فوراً اس کی جانب لپکا. سلوہ اسے نظر انداز کرتی سٹاپ کے پاس ایک کنارے پر کھڑی ہو گئی. نظریں سامنے سڑک پر برق رفتاری سے دوڑتی ٹریفک پر جم گئی. سلوہ کیا ہوا؟ تم ناراض ہو مجھ سے؟ آئی ایم سوری اگر میں نے تمہیں ہرٹ کیا تو. سوری فار ایوری تھنگ. پرامس اب تمہیں تنگ نہیں کروں گا. تم جب چاہو گی ہم تبھی بات کریں گے. سوری میں نے تم کو کبھی کڈنیپ نہیں کرنا تھا. میں غصے میں تھا. پلیز فار گیو می. جسٹ لاسٹ ٹائم. وہ سلوہ کی منت کرتے ہوئے بولا. سلوہ نے ایک نظر اس پر ڈالی تو ٹھٹک کر رہ گئی. اس کے لہجے میں تڑپ تھی. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نائٹ ڈریس میں ہی چلا آیا ہو. بلیک ٹراؤزر اینڈ سلیو لیس وائٹ شرٹ میں نیند کی چگلی کرتی سرخ ہوتی آنکھوں اور پریشان چہرے کے ساتھ وہ اس کے سامنے کھڑا کہیں سے بھی لاپرواہ حسام نہیں لگ رہا تھا. سلوہ کو آج وہ بہت مختلف لگا. ایسا اداس اور افسردہ تھا جیسے ایک بچہ اپنے من پسند کھلونے کے چھن جانے کے خوف سے سہم جاتا ہے. اسی طرح آج وہ بھی کچھ سہما سہما الجھا بکھرا سا تھا. سلوہ کے الفاظ اس کے دل پر کاری ضرب کی مانند لگے تھے. سلوہ بے حس بنی کھڑی رہی. اس کے نگاہوں میں اجنبیت ہی اجنبیت تھی. وہ اس سے ناراض ہوتی, غصہ کرتی, خوفزدہ ہوتی, مگر یہ بیگانگی تو کبھی نہ تھی. سلوہ. حسام اس کی نظروں کے سامنے آ کھڑا ہوا. سلوہ کی نظریں اس کے کھلے گرے بان سے لٹکتی چین میں الجھ کر رہ گئیں. اس نے نخوت سے سر جھٹکا. لسن سلوہ پلیز گیو می ون چانس. وہ لجاجت سے بولتا پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. دیکھیں مسٹر, آپ جو کوئی بھی ہیں, میں نہیں جانتی کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ کے اور میرے راستے مختلف سمتوں کو جاتے ہیں تو منزل ایک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ بات جتنی جلدی آپ اور میں سمجھ جائیں اتنا ہی بہتر ہوگا ہم دونوں کے لیے. یہ رہا آپ کا سیل فون. آئندہ آپ نے دوبارہ میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں اس راستے سے نہ گزرنے کو زیادہ ترجیح دوں گی اپنی تعلیم کے مقابلے میں. آپ جیسے امیر زادوں کو نوٹوں کی گٹھی کے ساتھ عزت تحفے میں ملتی ہے, مگر ہم جیسے غربت کے ماروں کو یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کمانی پڑتی ہے. اور میں نہیں چاہتی آپ کی ایک نادانی مجھے میری ماں کی نظروں میں گرا دے. مضبوط لہجے میں بولتی سلوہ. حسام کو کہیں سے وہ لڑکی معلوم نہ ہوئی جس سے وہ پہلی بار ملا تھا. اپنی بات ختم کر کے سلوہ آگے بڑھنے لگی, بلا مقصد گو کہ ابھی اس کا پوائنٹ نہیں آیا تھا. 2 قدم آگے بڑھتے ہی اس کے چلتے قدموں کو ایک دھماکے کی آواز نے روکا تھا. اسی کی طرح آگے بڑھتے لوگ پلٹے تھے اور پھر آنے والی آواز کی سمت دوڑنے لگے. سلوہ کا دماغ جو سائن اسے دے رہا تھا وہ اسے سمجھنے سے قاصر تھی. کپ کپاتے ہونٹوں کے اس نے باہم سختی سے ایک دوسرے میں بھینچ لیے. نہیں, وہ بڑبڑاتے ہوئے لرزتے دل کو سنبھالتی پلٹی تھی. ایچ کے اس کی چیخ نما آواز پر آس پاس بیٹھے پرندے تھر تھرانے لگے, کوچے بدلنے لگے تھے. ایک پل میں سارا ٹریفک تھم چکا تھا. ایک وسیع ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا. کچھ دیر پہلے جہاں حسام کھڑا تھا وہ جگہ اب خالی تھی اور اس سے کچھ فاصلے پر ہی ہجوم اکٹھا تھا. سلوہ لوگوں کے جمگھٹے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی. سامنے ہی خون میں لت پت حسام کا وجود اس کی نظروں کے سامنے تھا. سلوہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے, آنسو متواتر سے گالوں پر بہنے لگے. دل تو گویا بند ہوتا جا رہا تھا. جس شخص کی کار سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ حواس باختہ سا اس کے پہاڑ جیسے وجود کو ہلانے کی کوشش کر رہا تھا. سفید شرٹ پل بھر میں سرخ ہو چکی تھی. سر کے پیچھے اور ناک سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں. وہ شخص جو اکڑ کر چلتا تھا, جس کی گردن میں گویا سریے فٹ تھے, آج بے آسرا فرش پر چت لیٹا تھا. اس کا پوائنٹ آ چکا تھا. سڑک پر موجود ٹریفک میں راستہ بناتے وہ ہارن پر ہارن دیے جا رہا تھا. ایک پل میں فیصلہ ہوا تھا. ایک طرف حسام تھا تو دوسری جانب اس کا پوائنٹ. وہ حسام کی جانب لپکی, اس کے بے سدھ پڑے وجود کو چھوا. ایمبولینس کے سائرن کی آواز قریب آنے لگی. سلوہ کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے. وہ حسام کے لیے کیوں پریشان تھی. وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر رو رہی تھی. وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی مگر وہ کمزور پڑ چکی تھی. اس نے احد کو کال کر دی تھی. دماغ کہہ رہا تھا اب چلی جاؤ. حسام کے گھر والوں سے کیا کہہ کر اپنا تعارف کرواؤ گی. تو دل کہہ رہا تھا کہ بس ایک بار اسے دیکھ لو. اس دل کے دھڑکنے کا اطمینان کر لو جس پر صرف تمہارا نام لکھا ہے. ہاں, صرف سلوہ کمال کا. آخر اس کے بعد اور کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ تمہاری ذرا سی اجنبیت پر وہ زندگی کو ہارنے چلا تھا. وہ دل اس کے لیے ایک بار پھر دھڑک جائے یہی دعا کرتے اس نے آخری بار آپریشن تھیٹر کے اوپر جلتی لال بتی کو دیکھا اور اپنی نم آنکھیں صاف کرتی سسکیاں دباتی کوریڈور سے نکلتی چلی گئی. کیا ہوا سلوہ, اتنی جلدی آ گئی؟ ندرت نے دروازہ کھولتے ہی جانچتی نظروں سے سوال داغا. ان کی نظریں مسلسل سلوہ کے روئے دھوئے چہرے کا طواف کر رہی تھیں. وہ امی میں گئی ہی نہیں. ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. روڈ اتنا جام تھا, پوائنٹ آیا ہی نہیں اور بس میں جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. ویسے بھی سر درد کر رہا تھا صبح سے. نظریں چراتے بیگ صحن میں بچھی چارپائی پر رکھے وہ وہیں ڈھیر ہو گئی. تو مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے سلوہ. میں دیکھ رہی ہوں کہ
اف امی، ایک تو آپ ہر بات پر تفتیش شروع کر دیا کریں۔ کچھ نہیں کیا میں نے ایسا جس سے آپ کی عزت پر حرف بھی آئے۔ وہ ان کی بات کاٹتی، اپنے اندر کا غبار ندرت بیگم پر نکالتی، آنکھیں رگڑتی کمرے میں بند ہو گئی۔ سلویٰ تو ایسے، وہ حیران تھی کہ ابھی اس طرح اتنے تلخ لہجے میں بول کر جانے والی سلویٰ ہے، ان کی صابر شاکر بیٹی جس نے آج تک ان کے سامنے ناجائز بات پر بھی سوال نہ اٹھایا تھا، آج ایک معمولی سوال پر کیا بول گئی تھی۔ وہ شدید حیرت کا شکار تھیں۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ میں اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہوں؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ یہ سوچ ہی سلویٰ کی روح کھینچ رہی تھی، بار بار اسے کچوکے لگا رہی تھی۔ آج اس کی وجہ سے کوئی تکلیف سے، ایک اذیت سے گزر رہا تھا، زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ اس سب کی قصوروار وہ ہے، یہ سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ تم میرے لیے کون سی نئی آزمائش بن کر آئے ہو حسام؟ آخر کیوں پوری دنیا میں تمہیں ایک میں ہی ملی تھی محبت کرنے کو؟ تمہاری اس دل لگی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا حسام۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا اول روز سے دیکھتا آیا ہے، زندگی سے بھرپور، ہر غم اور تکلیف سے آزاد۔ میں اس دل کا کیا کروں؟ وہ سسکنے لگی۔ بتاؤ کیا کروں میں اس دل کا؟ خود کو اس عذاب سے دوچار کر کے تم نے مجھ پر وہ حقیقت آشکار کر دی ہے جس سے میں خود انجان بن رہی تھی۔ سلویٰ روتے ہوئے اقرار کر رہی تھی اپنی اس محبت کا جو اسے صرف 2 گھنٹے پہلے زندگی سے بھرپور شخص کو زخموں سے چور حالت میں دیکھ کر ہوئی تھی۔ محبت تھی بھی کہ نہیں، یا پھر ہمدردی تھی، یا صرف ایک جذباتی لمحہ؟ اس کا فیصلہ تو آنے والے وقت نے کرنا تھا۔ میرا سیدھا سادہ مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر؟ تیرے ایک تبسم ناز نے میرا سارا ذوق بدل دیا۔ حسام کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ شازیہ نے تو 2 دن سے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا۔ ایک نوالا ان کے حلق سے نہ اترا تھا۔ فیروز ان کا سب سے بڑا بیٹا کینیڈا میں ہونے کے باوجود گھر کی ہر خبر سے آگاہ تھا۔ وہ بار بار حسام کی کنڈیشن کا پوچھتا۔ اکرم نے ڈاکٹرز کو بلینک چیک دے رکھا تھا، وہ اس کے علاج میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حسام اتنے لوکل ایریا میں کرنے کیا گیا تھا، اور اس کی بائک بھی سٹاپ پر کھڑی تھی۔ احد، سچ سچ بتاؤ، آخر بات کیا ہے؟ ہمیشہ کی طرح آج پھر احد کو عدالت میں گھسیٹا گیا۔ پیشنٹ بیڈ پر حسام لیٹا تھا، اس کے بائیں جانب شازیہ بیٹھی تھیں، اور کمرے میں موجود ایک طرف 2 سنگل صوفوں پر اکرم صاحب اور احد ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ احد ان کے سوال پر گڑبڑا گیا۔ حسام مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ احد دماغ میں بہانہ سوچنے لگا۔ وہ انکل، میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں، جو مرضی کروں، آپ بلا وجہ میرے ابا بننے کی کوشش نہ کریں۔ جواب حسام کی طرف سے آیا تھا۔ وہ زہر خند لہجے میں ڈھیر و نفرت سموئے ہوئے بولا۔ احد کا دل چاہا اس خود غرض شخص کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرے۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ باپ کیا ہوتا ہے، ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ اگر اکرم صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ایک پل میں اسے اس کی اوقات یاد دلا دیتا کہ ان کے بغیر وہ کچھ بھی نہ تھا۔ سارا غرور تنتنا ان کے دیے ہوئے لائف سٹائل کا ہی تھا۔ حسام بیٹا، آپ نے ویسے ہی اتنی دشمنیاں پال رکھی ہیں، گارڈز لے کر آپ نہیں نکلتے، اسی لیے کہہ رہا ہوں، احتیاط کیا کرو میرے بچے۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر پیار اور تحمل سے بولے۔ مطلب یہ تو طے ہے کہ میں مر بھی رہا ہوں تب بھی آپ لوگوں نے میرے سر پر سوار رہنا ہے، لیکچر دیے جانا ہے۔ دماغ خراب کر رکھا ہے جب سے ہوش میں آیا ہوں۔ اس سے اچھا تو کہیں مرا گیا ہوتا۔ غصے سے دہاڑتے اس نے پاس پڑی فروٹ باسکٹ دور پھینکی۔ شازیہ بیگم بدک کر پیچھے ہٹیں۔ احد اکرم صاحب کو باہر لے گیا۔ جب بھی وہ اس شخص کو سخت ذلیل کرتا، وہ الٹا اتنی ہی محبت سے اسے مخاطب کرتے۔ وہ جل کر رہ جاتا، ایسے میں وہ چیزیں توڑ پھوڑ کر ان کے شور میں اپنے دل میں اٹھتے شور کو لاشعور میں چھپانے کی کوشش کرتا۔ دن عجیب سے گزرنے لگے تھے۔ وہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، دل بوجھل ہونے لگا تو آج پھر اس نے ہمت کر کے وہ نمبر دوبارہ ملایا جس پر مسلسل 3 دن سے وہ کالز کیے جا رہی تھی، مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تیسری بار پھر ری ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر اس کی کال اٹھا لی گئی۔ کیوں بار بار کالز کرتی ہیں آپ؟ اس کا لہجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ سلویٰ نے بے دردی سے اپنے ہونٹ کاٹتے آنسو اندر اتارے اور کہنے لگی، پلیز ایک بار مجھے بتا دیں حسام کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز جسٹ 1 ٹائم۔ وہ ملتجی انداز میں گویا ہوئی۔ مس سلویٰ، یو آر ناٹ اے چائلڈ۔ آپ بچی نہیں ہیں، 18 سال کی عقل سمجھ بوجھ رکھنے والی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ شاید طنز کیا گیا تھا۔ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ سامنے والا کس نیچر کا مالک ہے، کس بات پر وہ برہم ہوتا ہے تو کس پر دھیما پڑ جاتا ہے، اور خاص طور پر ایسا انسان تو پورا آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے جو آپ کے لفظ کو اہمیت دے۔ حسام بھی آپ کی ہر بات کو اہمیت دینے لگا ہے، کیا یہ بات آپ کو نہیں پتا تھی؟ آپ حسام کی جذباتیت کے بارے میں اچھی طرح آگاہ تھیں، پھر آپ نے کیوں اسے سٹاپ پر ہی کھڑے بے نقط سنا ڈالی، اسے اتنا ڈس ہارٹ کیا کہ وہ چلتی کار کے آگے جا کھڑا ہوا؟ آج حسام جس بھی حال میں ہے اس کی ذمہ دار آپ ہیں، صرف آپ۔
احد نے اسے آئینہ دکھایا. شاید وہ سانس لینے کو رکا تھا جب سلوہ نے موقع غنیمت جان کر اپنی صفائی دینا شروع کی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنی ہارش ہو جاؤں گی. میں تو بس اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی. سلوہ آنسو پینے لگی. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ ہٹ تو گیا ہے وہ آپ کے راستے سے. اب ہو جائیں خوش. پھر طنز کیا گیا. پلیز آپ حسام کی 2-3 پکچرز واٹس ایپ کر دیں. پلیز اٹس اے ریکویسٹ. میں حسام کو دیکھنا چاہتی ہوں. وہ روتے ہوئے منت کرنے لگی. کہاں وہ اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی اور اب ایک نظر کو تڑپ رہی تھی. بائی دا وے یہ سیل فون ہی تو حسام کو واپس کرنے کے لیے یہ کارنامہ انجام دیا ہے آپ نے، اور آپ اسے ہی فون کر رہی ہیں. مس سلوہ آپ ایک بار ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، پھر مجھ سے بات کیجیے گا. ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ اب آپ جذباتی ہو کر حسام کو اپنے ہونے کا احساس دلائیں، اور جب آپ کا گلٹ ختم ہو جائے تو چلتی بنے. اللہ حافظ. میں سلوہ نے اسکرین کی طرف دیکھا تو کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی. وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی. ہفتہ ہو گیا تھا اسے یونیورسٹی جاتے، مگر حسام دوبارہ نظر نہ آیا. وہ جب سٹاپ پر کھڑی ہوتی اسے لگتا ابھی حسام آئے گا اور اسے حیران کر دے گا، جیسے ہمیشہ کرتا تھا اپنے انوکھے اور الگ انداز سے. کوئی وقت تھا جب وہ اس سے کتراتی تھی اور آج اسے تلاش کر رہی تھی. سلوہ نے ابھی بھی سامنے روڈ سے لے کر اپنے آس پاس کھڑے لوگوں پر بھی نظر دوڑائی، مگر اسے وہ کہیں نظر نہ آیا. اداس آنکھیں پھر مطلوبہ بس کی تلاش میں سڑک پر جم گئی. دور چھپے کھڑے حسام کے دل کو کچھ ہوا تھا. عجیب شخص ہے، مجھ سے گریز پا بھی ہے، نظر نہ آؤں تو مجھے ڈھونڈتا بھی ہے. یار عہد جانے دے، اب بس بھی کر، ایچ کے نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا. عہد نے اسے بہت مشکلوں سے لمبی لمبی تقریریں سنا کر روکا تھا کہ بس اب یہی طریقہ ہے جس سے سلوہ آسانی سے تمہارا پرپوزل ایکسیپٹ کر لے گی. تبھی وہ اس کی مان رہا تھا. وہ ہر حال میں سلوہ کے دل میں اپنے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کرنا چاہتا تھا. ہر حال میں. عہد اگر پلان کامیاب نہ ہوا تو تیار ہو جا، تیرا قیمہ بنا دوں گا. وہ عہد کی گردن دبوچے مصنوعی غصے سے بولا. دفع ہو جائے، ایک تو میں تیری مدد کر رہا ہوں اور تو ہے کہ مجھے ہی دھمکا رہا ہے. وہ برا مانتے بولا. جب حسام کو اچانک کچھ یاد آیا تو کہنے لگا، اچھا ایک بات تو بتا یارا، تیرا دماغ کیسے الٹا؟ کہ تو نے تو مجھے سلوہ سے دور رہنے کا کہا تھا اور اب خود اسے میرے قریب لانے کا پلان بنا رہا ہے. خیریت تو ہے؟ حسام نے آنکھ مارتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. پہلے مجھے لگا تھا کہ تو بس دل لگی کر رہا ہے، مگر اب پتہ چلا ہے کہ یہ دل لگی تیرے دل کو بڑے زور کی لگی ہے. حسام نے اس کی اوٹ پٹانگ منطق پر کہا لگایا. او ارے ایچ کے مروائے گا کیا؟ عہد دونوں ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر کہے کی آواز دبائی. ابھی سلوہ کو پتہ چلا کہ ہم یہاں ہیں تو سب ختم ہو جائے گا. عہد نے تنبیہ کی. اوہ یو آر رائٹ، آئی تھنک وی شوڈ گو ناؤ. حسام نے بائک سٹارٹ کی اور کافی فاصلے پر کھڑی سلوہ پر ایک پیار بھری الوداعی نظر ڈالتا چلا گیا. اف یہ کیا لکھ رہی ہو سلوہ؟ میم نے پوائنٹس لکھنے کو کہا تھا اور تم ڈسکرپشن لکھنے بیٹھ گئی ہو. ایوری تھنگ از آل رائٹ. دسمبر شروع ہو چکا تھا. کراچی کے موسم نے بھی حسام کی طرح ادا بدلی. ٹھنڈ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا. وہ دونوں گرم سویٹرز پہنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے آگے بنے بینچ پر بیٹھی موسم سے لطف اندوز ہوتے میم شبانہ کے دیے گئے اسائنمنٹ کو مکمل کر رہی تھی. ایسے میں سلوہ کی بے توجہی کو کئی بار سامیہ نوٹ کر چکی تھی، لہٰذا اب ٹوک بیٹھی. نہیں کچھ نہیں، بس سردی لگ رہی ہے، اندر چلو. ایک سوگواری سی چھائی ہوئی تھی اس کی ذات پر. وہ بلا کی اداس لگ رہی تھی. پھر پورا دن سامیہ اس کی ڈسٹربنس نوٹ کرتی رہی مگر پوچھا کچھ نہیں. جب وہ ایک بار ٹال چکی تھی تو بار بار پوچھ کر کیوں کسی پر خود کو مسلط کیا جائے. آج پھر کوئی نہیں تھا سٹاپ پر اس کا انتظار کرنے والا. راستے میں چلتے وہی سنسان سڑک تھی، وہی اوباش لڑکے، وہی چھچورا پن، وہی اندر تک ایکس رے کرتی نظریں. سب کچھ وہی تھا مگر وہاں سے گزرتی لڑکی وہ نہیں رہی تھی. شاید کچھ تھا جو بدل گیا تھا. اور لال دوپٹے والی اپنا نام تو بتا، خباثت سے کہتے مکروہ مسکراہٹ کو اپنے پان سے بھرے منہ پر سجائے ایک لڑکے نے کہا. سلوہ کے میرون سکارف پر خاصی گہری چوٹ کی گئی تھی مگر وہ کمال بہادری اور اعتماد سے ایسے چلتی رہی جیسے اس سے نہیں کسی اور کو مخاطب کیا گیا ہو. ارے جا یار، تیری ٹائٹ والی بے عزتی کر گئی، ایسا اگنور مار کر گئی ہے. تیری ماں نے کبھی ایسا جوتا بھی نہ مارا ہوگا. واہ واہ، مزہ آ گیا. سلوہ کو اپنے پیچھے ان لڑکوں کے مذاق اڑانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. ابھی وہ اپنے ساتھی پر ہنس رہے تھے، کبھی روتی دھوتی سلوہ پر ہنسا کرتے تھے، اس کے خوفزدہ ہونے پر کہے لگایا کرتے تھے. کچھ یونیورسٹی کی وجہ سے اور کافی حد تک حسام سے ہونے والی چند ملاقاتوں نے اس کی شخصیت میں اس جھجک کو کافی کم کر دیا تھا جو مردوں سے سامنا کرنے پر حائل ہو جاتی. وہ گھر میں داخل ہوئی تو فضا کوچنگ گئی ہوئی تھی. اماں بوتیک پر، شیزا ٹی وی پر کوئی ڈرامہ لگائے انہماک سے دیکھ رہی تھی. شیزا کیا پکایا ہے؟ کچھ کھانے کو لا دو. وہ کپڑے تبدیل کر کے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد شیزا کے پاس ہی صوفے پر آ بیٹھی. وہ مکمل طور پر ٹی وی کے اندر گھسی ہوئی تھی، آس پاس سے بے نیاز.
شکر تھا کمرشل آنے پر سلویٰ کے لیے دروازہ کھولنے چل پڑی، ورنہ کیا امید تھی کہ اسے باہر ہی کھڑے رہنا پڑتا۔ شیزا، اب کی بار سلویٰ نے کچھ تیز آواز میں مخاطب کیا، وہ جو پورے انہماک سے ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے بیٹھی تھی، جہاں ہیرو اپنی چمچماتی کار سے پینٹ کوٹ میں ملبوس نکلتا ہوا سٹاپ پر چادر میں لپٹی ایک لڑکی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سلویٰ کے چلانے پر ناگواری سے دیکھنے لگی اور پھر اپنی سفید مخروطی انگلیاں اس کی جانب اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سلویٰ تو اس کا سٹائل دیکھتی رہ گئی، کیا شاہانہ انداز تھا۔ اب سین اپنے انتہائی موڑ پر تھا، ہیروئن ہیرو پر برس رہی تھی کہ وہ کیوں اس کا پیچھا کر کے بلا وجہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ نہ ہی وہ کوئی حسین بلا ہے، نہ ہی امیر باپ کی اولاد۔ جیسے جیسے ہیروئن اسے ذلیل کرتی جا رہی تھی وہ مسکراتا جا رہا تھا، پھر اسے اپنی بے قراریوں اور بے چینیوں کی داستانیں سنانے لگا۔ اللہ اللہ کر کے کمرشل آیا تو شیزا نے زور سے ریموٹ سامنے پڑی شیشم کی لکڑی کی چھوٹی سی میز پر دے مارا اور غصے سے سلویٰ کی جانب دیکھتی جو شروع ہوئی تو بغیر کوما فل سٹاپ کے بولتی چلی گئی۔ حد ہو گئی ہے، اتنی سڑیل بدتمیز لڑکی اوقات سے زیادہ مل رہا ہے نا، تبھی اتنی اکڑ رہی ہے۔ باجی نہ ہو تو ہوں، پتہ نہیں یہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری بھی کیا فینٹیسی دکھانے بیٹھ گئی، قسم سے دل جلا کر کے رکھ دیا۔ اب سال ہونے کو ہے مجھے کالی جاتے، اچھی خاصی حسین ہوں، مگر مجال ہے کہ آج تک کسی بائک والے نے بھی لفٹ دی ہو، اور کہاں یہ سڑی شکل ہیروئن۔ دفعہ ہیروئن کہنے کو بھی دل نہیں کرتا، اس سڑی شکل کو روز کرولا مرسیڈیز لے کر یہ ہینڈسم امپریس کرنے آ جاتا ہے۔ شیزا تم، وہ جو اسے کچھ کہنے لگی تھی، اس کے کیے گئے سوال پر کئی لمحے تک ساکت رہ گئی۔ نہیں اپیا، آپ بتاؤ بھلا ایسا ریئل لائف میں ہوتا ہے؟ اب آپ اپنے آپ ہی کو لے لو، نارمل سی شکل و صورت اور یہ پھٹیچر گھر۔ اب کوئی ایسا امیر ترین لڑکا روز آپ کے سٹاپ پر آ کر آپ کو کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے تو کیا آپ اسے انکار کرو گی؟ ہاں بولو، نہیں کرو گی نا؟ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ سلویٰ کی زبان تالوں سے چپک کر رہ گئی، کسی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ کیا کمی تھی اس میں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ تو حسین مردوں کی صفت میں شاید اول نمبر پر ہوگا، کیونکہ سلویٰ نے اتنا حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ حلیہ عجیب و غریب بنائے رکھتا تھا، اور پھر اس کی بائکس جو ابھی تک پاکستان کے شو رومز میں بھی نہیں آئی تھی، جانے کون کون سی سپورٹ بائکس پر وہ اس سے روز ملنے چلا آتا، پھر 100 کی تعداد میں کالز، میسیجز، گھنٹوں کا انتظار، اور پھر وہ ایکسیڈنٹ، اس کو جھرجھر ہی آ گئی۔ اف بولو بھی اپیا، شیزا نے جواب نہ پا کر اسے زور سے ہلایا۔ وہ فوراً اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ میری چھوڑو، تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے اگر میرے ساتھ ایسا ہو تو؟ سلویٰ نے آئی برو اچکاتے کہا۔ اوہ ڈرامہ آ گیا۔ شیزا پھر سے اسکرین کی طرف متوجہ ہونے لگی تھی، مگر وہاں کسی اور ڈرامے کا وال پیپر لہراتا اس کو ڈرامہ ختم ہونے کا پیغام دے رہا تھا۔ ٹی وی بند کر کے پوری طرح سلویٰ کی جانب گھوم گئی۔ اول تو مجھے امید نہیں ہے کہ آپ کا یہ بہن جی ٹائپ حلیہ دیکھ کر کوئی آپ کو لفٹ بھی کرائے گا، کچھ آ کے ایک امیر زادہ اور ہینڈسم بندہ۔ بالفرض اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو آپ یہ بے وقوفی مت کرنا، فوراً ہاں کر دینا۔ وہ اٹھی اور ایک ادا سے چکراتے ہوئے کہنے لگی، کاش مجھے بھی ایسا کوئی مل جائے، ہائے زندگی سنور جائے۔ شاید اس کی دعا میں خلوص نہیں تھا جو کوئی اسے ایسا ملتا۔ مگر شیزا، کیا یہ غلط نہیں ہوگا؟ آئی مین انگیجڈ۔ اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ او پلیز اپیا، آپ کیا سمجھتی ہیں مجھے؟ میں کان بھی رکھتی ہوں اور آنکھیں بھی، امی کی طرح نہیں ہوں، سب نظر آتا ہے مجھے کہ فضا اور جماعت بھائی کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ اینی ویز ایک اچھا مشورہ یہی دوں گی کہ اپنی زندگی میں ایسے گولڈن چانس کو کبھی مس مت کرنا، اپنے لیے سیکنڈ آپشن چھوڑے رکھنا اپیا، ورنہ برا پھنسو گی۔ مجھے نظر آ رہا ہے جماعت بھائی اب زیادہ دیر چپ نہیں رہیں گے۔ شیزا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ایک پرسوچ انداز سے بولی، اور اس کے اندر بھی ایک سوچ منتقل کر چکی تھی۔ اچھا میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ شیزا کچن میں چلی آئی، جہاں آلو والے چاول اس نے کچھ دیر پہلے بنا کر رکھے تھے۔ اب دوپہر میں وہی کچھ نہ کچھ بنا لیتی، فضا کو اب بھی کسی کام کو ہاتھ لگوانا گوارا نہیں تھا۔ سلویٰ نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے اوپر چلتے بند پڑے پنکھے کو دیکھا۔ امیر زادہ، اس کے ہونٹ ہلے تھے، وہ ایک فیصلے پر پہنچ کر پرسکون ہو گئی۔ غلط یا صحیح یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ یار سلویٰ، تم بھی بس سے جاؤ گی؟ سامیہ نے اسے ڈپارٹمنٹ سے نکلتے دیکھا تو تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے برابر ہو لی۔ ہاں اور کیا کر سکتے ہیں، پوائنٹس تو آج چل نہیں رہے، پتہ نہیں کیا موت پڑ گئی ہے۔ سلویٰ اس بغیر دعوت کی مصیبت پر بھناتی ہوئی بولی۔ یا چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، ایکچولی تمہارے سٹاپ سے 1-2 سٹاپ پہلے میں اتر جاؤں گی۔ ہاں چلو، وہ دونوں باتیں کرتی بس میں سوار ہو گئیں۔ یار سلویٰ، یہ ڈرائیور کیا پی کر آیا ہے؟ جاہل، اندھوں کی طرح چلا رہا ہے، رفتار دیکھو جیسے ہوائی جہاز سے مقابلہ لگا رکھا ہو، ذلیل کہیں کا۔ سامیہ غصے سے بڑبڑا رہی تھی، جبکہ سلویٰ بھی پریشان چہرہ لیے اس کی بڑبڑاہٹ سن رہی تھی۔ اوئے لالا دھیرج، کاہے کو اتنا بھگا رہے ہو؟ پیچھے سے ایک مزدور آدمی بول پڑا۔ جا بھائی ٹیکسی میں چلے جایا کر اگر اتنے نخرے آتے ہیں تو۔ مزدور حکم شہنشاہوں والے۔
کنڈکٹر نے مزدور کی طبیعت صاف کرنے میں لمحہ لگایا تھا۔ سلویٰ دھیان سے اترنا، سامیہ اس کو تاکید کرتی اپنے سٹاپ پر اتر گئی۔ اس کا سٹاپ جیسے جیسے قریب آتا جا رہا تھا وہ درود شریف کا ورد کرتی جا رہی تھی۔ یا اللہ ڈرائیور آرام سے روک دے، چلو ابھی بھی جلدی کرو، جلدی اترو۔ اس کا سٹاپ آ چکا تھا مگر ڈرائیور تو بریک لگانے کو تیار نہیں تھا اور کنڈکٹر جلدی جلدی کا شور مچانے لگا۔ سپیڈ کچھ آہستہ ہوئی تو سلویٰ اترنے لگی۔ ابھی اس نے ایک پیر ہی زمین پر دھرا تھا کہ اس کے ڈریس کے ساتھ کا بلیک دوپٹہ جسے سٹائلش سکارف کی طرح اس نے لپیٹ رکھا تھا بس کی کسی کیل میں پھنس گیا تھا۔ سلویٰ کی گردن پر بری طرح زخم آ چکے تھے۔ سکارف بس کے ساتھ ہی لہراتا چلا گیا۔ سکارف کھینچنے سے اسے زور کا جھٹکا لگا تھا، وہ زمین بوس ہو جاتی اور سامنے پڑے بڑے سے پتھر سے اس کا سر ٹکرا جاتا، مگر کسی مہربان نے فوراً پتھر کی سخت نوکیلی سطح پر اپنا نرم سفید چوڑی ہتھیلی والا ہاتھ رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بازو کو پکڑ کر مکمل زمین بوس ہونے سے بچایا تھا۔ اس کا سر تو بچ گیا تھا مگر وہ مہربان ہاتھ بری طرح چھیل چکا تھا۔ لال خون کے قطرے نیلی نسوں والے سفید ہاتھوں پر ابھرنے لگے تھے۔ کیا ہوا، یہ ٹھیک تو ہے؟ احد فوراً آگے بڑھا تھا جہاں حسام سلویٰ کا سر پکڑے اور ایک ہاتھ سے اس کے شانوں کو تھامے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ احد کے سامنے آنے سے سلویٰ کا دوپٹے سے بے نیاز وجود ڈھپ گیا تھا۔ سکارف کھینچنے سے اس کا جوڑا بھی کھل چکا تھا۔ لمبے کالے بال اس کے شانوں کے آس پاس بکھرے اس کے وجود کو ڈھانپ رہے تھے۔ اس کو شانوں سے پکڑنے پر وہ اس کے بالوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتا بے حد قریب سے بے خودی میں سلویٰ کو تکے جا رہا تھا۔ کتنا مس کیا تھا اسے، کتنا بے قرار ہوا تھا اس کو قریب سے دیکھنے کو۔ آج جیسے سب تشنگی مٹ رہی تھی۔ وہ ابھی تک سنبھلی نہیں تھی، غائب دماغی سے حسام کو دیکھنے لگی۔ آس پاس کے لوگ عجیب نظروں سے انہیں گھور رہے تھے۔ احد نے حسام کے گلے میں ڈالے جیک کے بلیک اینڈ وائٹ مفلر کو اتارا اور سلویٰ کو تھما دیا۔ سلویٰ فوراً ہوش میں آئی اور اس چھوٹے سے مفلر کو اپنے شانوں پر درست کیا۔ حسام کے ہاتھ جھٹک چکی تھی، پاؤں میں ہلکا سا درد ہوا تھا کھڑے ہونے کے چکر میں جب حسام نے ایک بار پھر اسے تھام لیا۔ سلویٰ آر یو اوکے؟ اس کے لہجے میں فکرمندی کا عنصر شامل تھا۔ تمہاری نیک پر، اس نے سلویٰ کی گردن پر ابھرتے چھوٹے چھوٹے خون کے دھبوں کو دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی، پھر کہنے لگا چلو ڈاکٹر کے چلتے ہیں، میں بھی زخم گہرا نہ آیا ہو۔ وہ فکر مندی سے کہتا اس کے سرخ چہرے پر نظریں جمانے لگا۔ نو تھینکس، آئی ایم فائن۔ سلویٰ کے لہجے میں مروت تھی، ایک تکلف۔ اس بار وہ ہارش نہیں ہوئی تھی، نہ ہی حسام کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ یو آر ناٹ فائن، وہ قطعیت سے بولا، انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ ہر بار تمہاری نہیں چلے گی۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر نظر جو حسام کے ہاتھ کی چھلی پشت سے نکلتے خون پر پڑی خاموش ہو گئی۔ احد تم ڈرائیور کو کال کرو، 1 منٹ سے پہلے پہنچے۔ احد سر ہلاتا جیب سے فون نکالتا تھوڑے فاصلے پر چلا گیا۔ حسام اب بھی سلویٰ کو ایک بازو سے پکڑے تکے جا رہا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتی اس کی نظروں کا ارتکاز بخوبی خود پر محسوس کر رہی تھی۔ تبھی چہرے کی رنگت پل پل بدل رہی تھی اور دماغ میں ایک ہی لفظ گھوم رہا تھا، گولڈن چانس۔ دونوں بالکل ساکت کھڑے ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کر رہے تھے۔ دونوں کے درمیان خاموش گفتگو جب احد نے آ کر منظر میں ہلچل پیدا کر دی۔ پلیز سائڈ پر کھڑے ہو جاؤ، لوگ دیکھ رہے ہیں، احد نے جھجکتے ہوئے کہا۔ سو واٹ؟ حسام کا انداز کھا جانے والا تھا۔ اسے اس ٹائم احد کی مداخلت زہر لگی تھی جبکہ سلویٰ آہستگی سے اسے بازو چھڑاتی سٹاپ کے ایک گوشے میں آ کھڑی ہوئی جہاں ان کی سپورٹ بائکس کھڑی تھیں۔ 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد ڈرائیور آیا تو حسام سلویٰ کو لیے اپنی مرسڈیز کی طرف بڑھ گیا۔ سلویٰ اپنی پوری زندگی میں پہلی بار اتنی شاندار کار میں بیٹھی تھی۔ سردی کے باعث ہیٹر آن کر رکھا تھا۔ ڈرائیور اور احد سپورٹ بائکس سنبھالتے گھر کو چل دیے۔ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ جب مزید 5 منٹ گزر جانے پر بھی دوسری طرف سے پہل نہ کی گئی تو مجبوراً اسے بولنا پڑا۔ دوسری جانب وہ کمال بے نیازی برتتے زخمی ہاتھ سے اسٹیئرنگ گھماتے ٹرن لینے لگا۔ بڑی صفائی سے اس کے سوال کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ وہ پزل ہو کر رہ گئی، ہتھیلیاں پسینے سے شرابور ہونے لگیں۔ وہ پہلی بار کسی لڑکے کے ساتھ تنہا گاڑی میں بیٹھی تھی سوائے زماد کے۔ چلو ایک ہاسپٹل کی پارکنگ میں کار لگاتے ہوئے وہ بولا تھا۔ سلویٰ جو اپنے دونوں ہاتھ گود میں دھرے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر گئی۔ ایک بلیک ویلوٹ کا فراک، اوپر سے کھلے بال اور چھوٹے سے مفلر میں وہ پہلے ہی اسے ڈسٹرب کر رہی تھی اور اب کالی گھنی ہلکا سا خم کھاتی بھیگی پلکیں حسام ضبط کرتے ہوئے بھی ہار بیٹھا۔ نہ ہی وہ کوئی حسن کی دیوی لگ رہی تھی، نہ ہی کوئی اپسرا، مگر کوئی ایسی ماورائی کشش تھی جو اسے بار بار اس لڑکی کی جانب لا پھینکتی اور وہ منہ کے بل گرتا۔ حسام کامران ایک عام سی لڑکی کے لیے مرنے چلا تھا تو وہ عام کیسے ہو سکتی تھی؟ نہیں، کچھ تو تھا جو بہت خاص تھا۔ اس نے دوبارہ سیٹ سنبھالتے کار ڈور لاک کیا اور سلویٰ کی جانب مڑا۔ اب کیا پرابلم ہے تمہیں؟ اس کے ٹوکنے کے بعد وہ اب تم بولنے لگا تھا، اسے احساس بھی نہ ہو سکا۔ مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے گال رگڑے۔ کیوں؟ وہ تیکھے چتون لیے گویا ہوا۔
اب آیا نہ اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ وہ دل ہی دل میں الٹا محاورہ بولتے اپنی کامیابی پر سرشار سلویٰ کی معافی نامے کا منتظر تھا۔ وہ اٹکنے لگی، آنسوؤں میں بھی روانی آ گئی۔ ہاں کیا؟ حسام پیار سے بولتا ہوا ہلکا سا اس کی جانب جھکا۔ اف سلویٰ اب بول بھی چکو۔ وہ اتاولا سا ہوتے ہوئے آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھنے لگا جو انگلیاں مروڑتی کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بولو سلویٰ، اس نے پھر ہمت بندھائی۔ مجھے انجیکشن نہیں لگوانا، بہت درد ہوتی ہے۔ آئی پرومس ابھی اتنی نہیں ہو رہی جتنی بعد میں ہوگی۔ مجھے نہیں لگوانا۔ وہ سوں سوں کرتی ایک ہی رٹ لگانے لگی۔ نہیں لگوانا، نہیں لگوانا۔ او شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ حسام نے دہاڑنے کے ساتھ ہی ڈیش بورڈ پر زوردار مکہ مارا۔ سلویٰ سہم کر کار ڈور سے جا لگی۔ کیا کیا نہیں سوچ لیا تھا اس نے کہ وہ ابھی اس کے گلے لگ کر روئے گی، اپنے رویے پر معافی مانگے گی، اس کو بتائے گی کہ کیسے وہ ہر روز اس کی منتظر ہوا کرتی تھی، مگر دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے۔ وہ کار سے نکلا اور دوسری جانب سے آ کر اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہاسپٹل کی بڑی عمارت میں گھس گیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ سلویٰ نے ہاسپٹل کے دروازے پر لگے سٹینڈ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تیزی سے آگے بڑھتا حسام پلٹا اسے کھینچنے لگا، مگر وہ کسی صورت ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی حیرت سے یہ تماشا دیکھنے لگ گئی۔ سلویٰ، یہ کیا بچپنا ہے؟ حسام نے دانت کچکچائے۔ نہیں نہیں، وہ زور زور سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ سر آپ ان کو اٹھا کر لے جائیں، ایسے تو یہ جانے سے رہیں۔ ریسیپشن پر بیٹھی ینگ لڑکی مزے سے بولی۔ اوہ گڈ آئیڈیا، تھینکس لٹل لیڈی۔ وہ لڑکی کا شکریہ ادا کرتا بولا۔ میں جا رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ حسام سے پہلے اندر بھاگی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ واپسی پر سلویٰ منہ بنائے بیٹھی رہی، ناراضگی کا صاف اعلان کیا جا رہا تھا۔ یہ اچھا ہے بھائی، غلطی بھی تمہاری ہے، ناراض بھی تم ہو رہی ہو۔ حسام بڑبڑایا۔ یہیں روک دو، سلویٰ نے اظہر صاحب کے گھر سے 2 گلیاں پہلے روکنے کا کہا۔ مگر تمہارا گھر؟ وہ فوراً بات کاٹ گئی۔ میرے گھر تک آنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ وہ دن آخری ہوگا جب آپ میرا چہرہ دیکھیں گے۔ وہ اتنی سختی اور اجنبیت سے بولی کہ حسام کو فوراً گاڑی روکنا پڑی۔ اس کے جانے کے بعد حسام بھی باہر نکل آیا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ مامی کو دکھاتی ہی جاؤں گی کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تبھی 2-3 دن نہیں آ سکوں گی، ورنہ امی کو سنانے لگیں گی کہ بہانے کرتی ہے۔ وہ سوچتی ہوئی اظہر صاحب کے داخلی دروازے پر دستک دینے لگی۔ گھر تو اچھا خاصا ہے، پھر نہ جانے کیوں بس سے آتی جاتی ہے۔ وہ الجھتا ہوا واپس ہو لیا۔ کیا ہوا یہ؟ وہ جیسے ہی رات 7 بجے گھر میں داخل ہوئی، ندرت بیگم دروازہ کھولتے ہی چیخ پڑی۔ کچھ نہیں ہوا، زندہ ہوں، مری نہیں ہوں، وہ تلخی سے کہتی ایک سائڈ سے ہوتی اندر چلی آئی۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ ہوا کیا ہے؟ یہ چوٹیں کیسے آئی ہیں؟ ندرت بیگم کافی دنوں سے اس کی بدتمیزیاں نوٹ کر رہی تھی مگر خاموش تھیں۔ یہ چوٹیں، یہ تو اب زندگی بھر آتی رہیں گی، وراثت میں ملی ہیں۔ کوئی امیر کبیر تو ہے نہیں ہم جو گاڑیوں میں آئے جائیں۔ لوکل بسوں میں دھکے کھا کھا کر منزل تک پہنچنے پر ایسے ہی جانے کتنی بار گر کر چوٹیں آتی ہیں۔ وہ زہر خندی سے گویا ہوئی، گردن میں درد کی شدید لہر اٹھی، نس کو کھینچ پڑی تھی تو وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ درد سے دوہری ہوتی وہیں چارپائی پر بیٹھتی چلی گئی۔ سلویٰ، سلویٰ، ندرت بیگم اس پر جھکی، مگر تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا پورا وجود سرد پڑ گیا تھا اور ہونٹ نیلے ہو چکے تھے۔ شیزا، شیزا، بس تھوڑا غصے کا تیز ہے ہمارا لاڈلا، پھر بھی ہم معذرت کرتے ہیں آپ سے، وہ اپنی ازلی مسکراہٹ سمیت بولے تھے جو مقابل کو پل بھر میں زیر کر لیتی۔ ارے نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں اکرم شاہ، کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ بچوں سے ایسی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، بس بڑوں کو درگزر کرنا آنا چاہیے۔ مخالف سمت میں بیٹھے درمیانی عمر کے شخص کا انداز چاپلوسی کا سا تھا۔ سیڑھیاں اترتے حسام نے ان کی باتیں سن لی تھی جو کل کے واقعے کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ حسام کو بھی جیسے کچھ یاد آیا تھا مگر اس کے لیے وہ سب قطعی خاص نہ تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ بول کمینے، اس نے فہد کو گریبان سے پکڑ کر دور پھینکا۔ وہ لڑکھڑا کر کالج کینٹین سے باہر جا گرا۔ حسام ایک پل میں اس تک پہنچا، پھر اسے کالر سے دبوچ کر کھڑا کیا اور اپنا گھٹنا موڑ کر فہد کے پیٹ میں دے مارا۔ ایک بار، 2 بار، پھر بار بار یہی عمل دہرایا۔ آدھا کالج جمع ہو چکا تھا مگر کوئی اس کو بچانے آگے نہ بڑھا تھا۔ کسی کو بھی اس 6 پیک اور شاندار مسلز کے مالک باکسر سے اپنی ہڈیاں توڑوانے کا شوق نہیں تھا۔ یو باسٹرڈ، ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ مائی گرل فرینڈ، اس نے فہد کو سامنے لگے بورڈ میں دے مارا۔ اب وہ غصے سے پاگل ہوتا اسے اپنے قیمتی مضبوط جاگرز سے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ پلیز ایچ کے اسٹاپ اٹ، وہ آگے بڑھی۔ اس نے جیسے ہی حسام کا دایاں کسرتی بازو پکڑا، وہی ہاتھ گھوم کر اس کے گلابی رخسار پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ بریک اپ، وہ چبا چبا کر بولا تھا، پھر سامنے اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑی بے یقین سی ماہم کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اب جس کے ساتھ گھومنا پھرنا ہو گھوم لینا، آئی ڈونٹ کیئر، بیکاز جب تک ہم ریلیشن میں تھے تم میری ملکیت تھی اور اپنی چیزیں میں کسی کو چھونے نہیں دیتا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ، اس نے جھٹکے سے ماہم کو خود سے دور کیا۔ احد بھی خاموش تماشائی بنا کھڑا رہا۔
حسین ترین پوزیشن ہولڈر، اپر کلاس سے تعلق رکھنے والی ماہم، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد جس نے پہلی بار کسی لڑکے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، اور اس نے کیا کیا، بھری محفل میں ہاتھ اٹھا کر ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ماہم کی حالت اس کے باپ سے پوشیدہ نہ رہ سکی، تبھی آج وہ اکرم شاہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ یہاں آنے سے پہلے وہ اس بات سے انجان تھے کہ حسام بزنس کے کرتا دھرتا اور ہوٹلز کی ایک لمبی زنجیر کے مالک اکرم شاہ کی اولاد ہے۔ نہیں سلمان صاحب، یہ تو آپ کا ظرف ہے، ورنہ ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھا کر حسام نے ہمیں بہت شرمندہ کیا ہے۔ اوہ اچھا، تو آپ میری وجہ سے شرمندہ ہو رہے ہیں، دیٹس گریٹ۔ میں آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوں، آپ کو ذلیل کرتا پھرتا ہوں، یہی کہنا چاہ رہے تھے نا آپ؟ تو نکال دیں مجھے اپنے اس محل سے، مجھے آپ کے احسانات کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ وہ غصے سے دندناتا گلدان کو میز کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا۔ چوکیدار پر دہاڑنے کی اور پھر بائک کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور مکمل خاموشی چھا گئی۔ اکرم صاحب اتنی ذلت اور ہتک کے بعد سر نہ اٹھا سکے، اتنی سبکی محسوس ہوئی کہ چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ وہ شخص جس کے رعب کے آگے ایک دنیا دب جاتی تھی، انہیں وہ ایک پل میں ذلیل کر کے رکھ دیتا۔ ایچ کے یار گھر چل میرے دوست پلیز۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے، 12 بجنے کو تھے، مگر وہ سفاری پارک کی سنسان پہاڑی پر سلیو لیس شرٹ اور جگہ جگہ سے پھٹی پینٹ میں ملبوس، سردی سے بے نیاز، ایک ہاتھ سر کے نیچے ٹکائے دوسرے سے سگریٹ کی کش لیے کالے آسمان پر تاروں بھری چمکیلی رات کو دیکھ رہا تھا۔ ایچ کے، احد نے جواب نہ پا کر اسے پھر مخاطب کیا۔ اکرم صاحب نے اسے حسام کو منانے کو کہا تھا۔ 5 گھنٹے ہو چکے تھے اسے گھر سے نکلے۔ شازیہ بیگم بہت فکر مند تھی، جتنے غصے میں وہ نکلا تھا وہ سہم کر رہ گئی تھی۔ اوپر سے کسی کی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ موبائل اس نے راستے میں ہی پھینک دیا تھا جب اکرم شاہ کالنگ اس کے سامنے لہرایا۔ فون دے، اس نے سگریٹ دور پھینکتے ہی وہی ہاتھ احد کے سامنے کیا۔ اس نے ناسمجھی سے فون نکال کر حسام کو دے دیا۔ سلوہ کا نمبر سیو تھا۔ حسام نے کال ملائی جو دوسری ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، سلوہ کی نکاہت بھری آواز ابھری تو حسام کو بے چینی نے آ گھیرا۔ کیا ہوا سلوہ، میڈیسن نہیں لی؟ وہ فکر مند سا اٹھ بیٹھا۔ احد کہیں دور ٹہلنے لگا۔ ابھی امی دے کر گئی ہیں، بے ہوش ہو گئی تھی، اسی لیے فوری طور پر نہیں کھا سکی۔ واٹ، بے ہوش؟ مگر کیسے؟ اس نے گھاس کو مٹھیوں میں جکڑ کر نوچ ڈالا۔ سامنے ہوتے تو چکرا کے دکھاتی، ایسے عجیب سوال کرتے ہو تم بھی، وہ ڈانٹ کر بولی۔ تم بھی نا، حسام اس کے ہلکے پھلکے انداز پر اپنے کھلے شانوں تک آتے بالوں میں ہاتھ پھیرتا پھر لیٹ گیا۔ جو خمار ہے تیرے عشق کا، اسے موت کیسے فنا کرے، وہ تو پہلے موت سے مر گیا جو تیرے عشق میں جیا کرے۔ جو خمار ہے تیرے عشق کا، اسے موت کیسے فنا کرے، وہ تو موت سے پہلے مر گیا جو تیرے عشق میں جیا کرے۔ سلوہ کچھ سیکنڈ کے توقف کے بعد حسام کی بوجھل آواز سپیکر سے ہوتی سلوہ کے کانوں تک پہنچی۔ وہ آج بستر پر اکیلی تھی۔ امی نے فضا کو اپنے کمرے میں سلا لیا تھا، جبکہ شیزا دوسرے پلنگ پر تھی، تبھی وہ آرام سے بات کر رہی تھی۔ کل مل رہی ہو؟ اوپر آسمان پر 14ویں کے مکمل چاند میں سلوہ کے چہرے کو تصور کرتا وہ حسرت سے پوچھ رہا تھا۔ دوسری جانب سلوہ کی دھڑکنوں کو رفتار معمول کی رفتار سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ اچانک شیزا نے کروٹ لی۔ اس کو دیکھ کر سلوہ کو پھر سے سب یاد آنے لگا۔ امیر زادہ، ہینڈسم، گولڈن چانس، جی، بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، مگر مخالف تو گویا خوشی سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ ریئلی؟ اسے جیسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ وہ لیٹے سے پھر اٹھ بیٹھا۔ بس کہہ دیا نا ایک بار، اب سونے دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ جلد از جلد فون بند کر دینا چاہتی تھی۔ اوکے سو جاؤ، کل ملتے ہیں، لو یو سو مچ، وہ بے باکی سے کہہ گیا۔ سلوہ نے فوراً رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ وہ اٹھی اور چھوٹے سے ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہر زاویے سے اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد بھی جب مڑی گھنی سیاہ پلکوں کے علاوہ کچھ خاص نظر نہ آیا تو واپس آ لیٹی۔ ہاتھوں کو جوڑ کر سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں موند لی۔ لو یو سو مچ، کانوں میں رس گھولتی آواز پر اس نے پھر پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ یہ اتفاق زندگی میں اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ کسی نے پہلی بار اسے یہ الفاظ کہے تھے۔ اف، وہ اٹھ بیٹھی اور تیزی سے باہر نکلتے دل پر ہاتھ رکھ کر اندر دھکیلا۔ صبح تمہارا سامنا کیسے کروں گی حسام؟ او نو، صبح تو امی جانے ہی نہیں دیں گی۔ سوجے پیر پر نظر پڑتے ہی اسے سب یاد آ گیا۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا، پھر کچھ سوچتے ہی مسکراتے ہوئے لیٹ کر پلکوں کی چلمن گرا لی۔ بند آنکھوں کے پیچھے خواب مچلنے لگے تھے۔ کیوں نہیں بناؤ گی؟ تم نواب آئی ہو، امی اسے سمجھا لیں، شرافت سے اٹھ جائے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شیزا کی چیخنے کی آواز پر سلوہ کی نیند ٹوٹی تھی۔ آنکھیں کھولیں اور اٹھ بیٹھی۔ وہی تماشا، اب ایک دن کا ناشتہ بنانا دونوں پر بھاری ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کب یہ گردن اور پیر ٹھیک ہوگا اور اس جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ اس نے کڑ کر سوچا۔ میں کیوں اٹھوں؟ اس مہارانی سے کہیں جو بیڈ پر لیٹی مزے سے نیندیں پوری کر رہی ہے۔ ڈرامے باز نہ ہو تو
کچھ نہیں ہوا اسے۔ فضا کی آگ اگلتی آواز آئی تو سلویٰ کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے کہیں۔ موبائل کی ٹون بجی تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاؤ آر یو؟ وائی آر یو ناٹ کمنگ؟ ریپلائی می۔ 3-4 میسیجز کے بعد ویٹنگ کے 10-12 میسیجز تھے۔ ابھی آنے والا میسیج ایک انگلش پوئٹری تھی۔ جیسے جیسے وہ میسیج پڑھتی جا رہی تھی اس کے ہونٹ مسکراتے جا رہے تھے۔ اچانک فضا اور شیزا کے لفظوں کا اثر زائل ہو گیا تھا، کسی اور کے الفاظ ان پر حاوی ہو گئے تھے۔ بس سلویٰ کچھ نہیں کرے گی، بھوکے رہو، جو مرضی کرو، میری بچی اتنی بری طرح زخمی ہوئی ہے جو کسی کو احساس ہوا ہو۔ ندرت بیگم تو اللہ کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی تھی کہ گردن پر زیادہ چوٹ نہیں آئی، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ فضا اور شیزا کی جھاڑ کرنے کے بعد وہ سلویٰ کے کمرے میں چلی آئی، مگر اسے ایک قیمتی اور نازک سے موبائل فون پر انگلیاں چلاتے دیکھ وہ شدید حیران ہوئی تھی۔ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ ان کا لہجہ حد درجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ سلویٰ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گود میں جا گرا۔ وہ اس سے بات نہیں بن پا رہی تھی۔ وہ کیا؟ بول، کہاں سے آیا ہے؟ کیا چھپا رہی ہے؟ اے سلویٰ، تجھے کب عقل آئے گی؟ سچ سچ بتا مجھے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ ان کے وہی کوسنے سن کر سلویٰ ایک دم بیزار ہوئی تھی۔ ڈر اور خوف پل بھر میں زائل ہو گیا تھا۔ میرا فون تو چوری ہو گیا تھا، یہ دوست سے لیا ہے، 2 سال یوز کر چکی تھی، 6000 کا دے دیا۔ سلویٰ نے آرام سے بات مکمل کی اور گود میں گرا موبائل اٹھا کر سائلنٹ پر لگانے لگی۔ حسام کی کالز آ رہی تھیں۔ 2 سال، یہ تو بالکل نیا ہے۔ وہ اب بھی مطمئن نہ تھی۔ انسانوں کی طرح یوز کرتی ہے وہ، ہماری طرح نہیں۔ ایک فون پورا ٹبر استعمال کر رہا ہے۔ اس نے چادر ہٹاتے ایک بار پھر بیزاری کا مظاہرہ کیا۔ اٹھی کیوں ہے؟ بیٹھ جا، میں پانی گرم کر کے لاتی ہوں، اس میں پیر ڈال، درد کم ہوگا۔ وہ سب بھول کر اس کے سوجے پیر کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ سلویٰ نے شکر کا سانس لیا۔ حسام 3 دن سے اسے کالز میسیجز کر رہا تھا، کال وہ ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ میسیج کا ہوں ہاں میں جواب دے کر مسلسل اسے تڑپا رہی تھی۔ اس کی بے قراریاں سلویٰ کے دل میں ٹھنڈک پیدا کرنے لگتیں۔ جب وہ مزے سے ندرت بیگم کے ہاتھ کا بنا پرہیزی کھانا کھا رہی ہوتی اور حسام کا میسیج آتا کہ کال اٹینڈ کرو نہیں تو پورا دن کچھ نہیں کھاؤں گا، بھوک ہڑتال کروں گا، وہ پڑھ کر مسکراتے ہوئے موبائل سائڈ پر رکھ کر ٹی وی چلا لیتی۔ یہ 3 دن اس کی زندگی کے پرسکون ترین دن تھے۔ ندرت بیگم جس طرح اس کی تیمارداری کر رہی تھی، فضا اور شیزا جل کر رہ گئی تھی۔ آج پورے 3 دن بعد وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اچھے سے ڈریس اپ ہونے کے بعد اس نے خود پر پرفیوم سپرے کیا اور واچ پہن کر آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ پھر کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے لائٹ پنک لپسٹک کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ سٹاپ تک سرشاری کی کیفیت میں گھری پہنچی تھی۔ سوچ رہی تھی حسام بے قرار سا اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ پہنچے گی تو منتیں سماجتیں کرے گا کہ بات کیوں نہیں کر رہی، مگر وہاں انتظار ضرور ہو رہا تھا، لیکن منت سماجت کی جگہ دھونس اور تحکم نے لی ہوئی تھی۔ چلو آؤ، آج میں تمہیں ڈراپ کروں گا، حسام نے اپنی اسپورٹ بائک اس کے سامنے لا کر کہا۔ سلویٰ نے ایک نظر بائک کو دیکھا، پھر حسام کو، جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ میں کبھی بائک پر نہیں بیٹھی اور ایسی بائک پر تو بالکل نہیں، میں بس سے ہی چلی جاؤں گی، اس نے انکار مناسب سمجھا۔ پہلے ہی تم لیٹ ہو چکی ہو اور اب بلا وجہ ضد کر کے دماغ خراب کر رہی ہو میرا۔ ایک تو 3 دن ترسایا اور اب اگر دیدار کروا ہی دیا ہے تو نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ پل بھر میں اس کا موڈ بگڑا تھا۔ سلویٰ ہونٹ کاٹنے لگی۔ بیٹھو، وہ درشتگی سے بولا۔ تحکم بھرا لہجہ اور سنجیدہ تاثرات نے اس بار سلویٰ کے انکار کو زبان تک نہیں آنے دیا۔ سلویٰ جھجکتی ہوئی بائک کی پچھلی طرف آئی، مگر پھر تذبذب کا شکار کھڑی رہی۔ اب کیا ہوا؟ حسام نے بیٹھے ہی گردن موڑ کر پوچھا۔ اس پر بیٹھتے کیسے ہیں؟ وہ بے چارگی سے بولی تھی۔ ٹانگیں اوپر اور سر نیچے کر کے، کافی چڑھ کر بتایا گیا۔ جی؟ سلویٰ نے معصومیت سے ایسے پوچھا جیسے واقعی وہ صحیح کہہ رہا ہو۔ سلویٰ، وہ زچ ہوا۔ ایسے بیٹھو جیسے میں بیٹھا ہوں۔ ایک بار پھر تحمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ نہیں، وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ مڑنے لگی تھی جب حسام کی دھمکی نے اس کے قدم روک دیے۔ صحیح ہے، جا کر دکھاؤ، جس بس میں جاؤ گی وہیں سے اٹھا کر واپس لے آؤں گا، وہ چیلنج کر رہا تھا۔ حسام، وہ روحانسی لہجے میں بولی۔ بیٹھو، پھر دھونس جمائی گئی۔ روتی مرتی کیا نہ کرتی، اس کو مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ وہ بیٹھ تو گئی مگر اپنے اور حسام کے درمیان 1-2 انچ کا فاصلہ اس کی سانسیں روکنے لگا۔ تبھی اچانک حسام نے اپنا ہاتھ موڑ کر اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے کمر کے گرد باندھ دیا۔ سلویٰ پر ڈھیروں پانی آ گرا اور جب بائک ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہوئی تو رہا سہا فاصلہ بھی سمٹ گیا۔ حسام کی سپورٹ بائک ہواؤں سے باتیں کرتی کراچی شہر کی سڑکوں پر روانہ تھی۔ دونوں نفوس ایک دوسرے کی قربت بخوبی محسوس کر رہے تھے۔ ایک اس قربت میں سرشار تھا تو دوسرا گو کی کیفیت سے 2-4۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے کوئی بچہ ہو۔ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، جوان ہے، اپنے کاروبار میں ہاتھ ڈال چکا ہے، پھر دیر کس بات کی؟ جلدی جلدی شادی کے شادیانے بجوانے چاہیے، اور کتنا انتظار کریں؟
اظہر صاحب نے پھیکی چائے کی چسکی لی. جتنے اطمینان سے وہ بات شروع کر چکے تھے اتنے ہی برے طریقے سے جماعت کا سکون غارت ہو چکا تھا. بریڈ پر بٹر لگاتے اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے. چلیں جیسی آپ کی مرضی, میں نے 2-3 لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں. جواب طیبہ کی طرف سے آیا تھا مگر مکمل ہونے سے پہلے ہی اظہر صاحب بھڑک اٹھے تھے. جماعت نے حیرت سے ان کا سرخ ہوتا سنجیدہ چہرہ دیکھا تھا. کیا مطلب لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں؟ آپ شاید بھول رہی ہیں ہم نے جماعت کے لیے 5 سال پہلے ہی سلوہ کو پسند کر لیا تھا. بات تو ایک طرح سے پکی ہے, بس مکمل طور پر جماعت کے نام کی مہر لگانا باقی ہے. آپ لوگ اپنی تیاریاں مکمل رکھیں, میں جلد ہی ندرت سے بات کروں گا. منگنی 1-2 مہینے میں کر دی جائے گی انشاءاللہ. اپنی بات مکمل کر کے وہ ادھوری چائے چھوڑ کر جا چکے تھے. پیچھے جماعت اور طیبہ دونوں ان کے حتمی انداز پر حیران اور بے بس بیٹھے رہ گئے. سماعت, طیبہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ وہ جھٹکے سے چیئر سے اٹھا اور سیڑھیاں پھلانگتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. وہ آوازیں دیتی رہ گئی. تیار ہو جائیں آپ بلیک اینڈ وائٹ جوڑی دیکھنے کے لیے. سارا نے اپنی سفید لمبی انگلیوں سے تھامے مگ کے گرد ہاتھ پھیرتے ایک ادا سے ان کے دل کو جلانے کے لیے جملہ کسا. جسٹ شٹ اپ سارا, دیکھ نہیں رہی بھائی کتنا پریشان ہے. انہیں بے وقت سارا کا مسالہ لگانے والا انداز برا لگا. ہاں, سلوہ جیسی لڑکی سے انکار کی امید رکھیں گے تو یہ تو ہوگا. وہ کیوں کرنے لگی انکار؟ بیٹھے بٹھائے سب مل گیا ہے, پاگل تھوڑی نہ ہے وہ جو انکار کرے. سارا نے یہ واضح کرنا ضروری سمجھا کہ وہ اس معاملے سے بے خبر نہیں ہے. وہ کیا اس کے اچھے بھی انکار کریں گے؟ ایسا ذلیل کروں گا میرے سائے سے بھی پناہ مانگے گی. آفس کے لیے جاتے جماعت نے اس کی بات سن لی تھی اور اب اپنے ارادوں سے باخبر کرتا آفس کے لیے نکل گیا. 1 بجے آؤں گا, لنچ کرنے چلیں گے. اس کو یونیورسٹی کے مین گیٹ کے سامنے اتارتے ہوئے حسام نے کہا. چہرے پر ابھی تک سنجیدگی طاری کر رکھی تھی. سلوہ نے غصے سے اسے گھورا اور فٹ سے اندر جانے کو مڑ گئی. میں بتا رہا ہوں میں آؤں گا. سلوہ سلوہ وہ پیچھے سے چیختا گیا مگر وہ سنی انسنی کرتی اس کی نظروں سے دور ہوتی گئی. تمہیں تو میں دیکھ لوں گا, بہت طریقے آتے ہیں جانا ہمیں اپنے کام نکلوانے کے. ابھی تم پوری طرح HK کی پاور سے آگاہ نہیں ہوئی. وہ زیر لب مسکرایا تھا. گال کے ایک طرف پڑتے گہرے گڑھے نے اس کی مسکراہٹ کو اور ابھارا تھا. اس نے واپسی کی راہ لی. بائک کی سپیڈ اور بڑھا دی. چیک کی اوپن شرٹ ہوا سے اڑنے لگی. بھیگی سیاہ گھنی ہلکی سی خم کھاتی پلکیں اس کی نظروں کے سامنے آ گئی. کیا پر لطف منظر تھا. اس کے ہونٹ آپ ہی آپ گنگنانے لگے. سلوہ پلیز 2 منٹ کے لیے باہر آئیں, بہت ضروری کام ہے, ورنہ قطعاً آپ کو تکلیف نہ دیتا. احد کا میسج پڑھ کر سلوہ کنفیوز ہو گئی. آخر احد کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ بہت سوچنے پر بھی اسے کچھ خاص یاد نہ آیا. جائے نہ جائے سوچتی آخر کو چلنے کو اٹھ ہی گئی. یار میں ابھی آئی. گھاس پر بیٹھی اس کی ساتھیوں نے تعجب سے اسے دیکھا. وہ کم ہی اپنے ڈپارٹمنٹ سے کہیں جاتی تھی. کہاں جا رہی ہو سلوہ؟ سامیہ کے پوچھنے پر وہ سوچ میں پڑ گئی, پھر ٹالتی رہی. بس آتی ہوں, کوئی کام ہے. گھاس پر پڑا اپنا بیگ اٹھا کر وہ باہر کی طرف آ گئی. کہاں ہیں آپ؟ میں مین گیٹ پر کھڑی ہوں. اس نے جلدی سے میسج ٹائپ کیا. تھوڑا آگے آ جائیں روڈ کی طرف. احد کا میسج ملتے وہ آگے چلی آئی. سامنے کھڑی بلیک کلر کی چمچماتی پراڈو دیکھ کر دل جل کر رہ گیا مگر خاموشی سے کھڑی ادھر ادھر دیکھنے لگی. کار کی اس کی طرف بیگ تھی. اچانک سے کسی نے کار ڈور کھول کر اس کو اندر کھینچ لیا. بچاؤ! وہ چیخنے لگی تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان حسام کو دیکھ کر بس گھور کر رہ گئی. وہ فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا. کلائی ابھی تک مضبوط گرفت میں جکڑ رکھی تھی. سلوہ پیچھے کی جانب کھسکنے لگی. اس نے پھر ایک جھٹکے سے کلائی پکڑ کر قریب کر لیا. حسام! وہ دبی دبی سی آواز میں احتجاج کرنے لگی. وہ جذبات کی نگری میں ٹہلتے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں تک لے گیا. حسام! اس نے چیختے ساتھ اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا. تم بہت بدتمیز ہو. خفت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا. حسام اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو اپنی نظروں میں جذب کرتا گھوم گیا. اب اس کی پراڈو PC کی پارکنگ ایریا میں انٹر ہو گئی. حسام! میں نہیں جا رہی پلیز. اس نے اپنے سکارف کی طرف دیکھا اور لیلن کی شرٹ. وہ بری طرح کنفیوز ہو چکی تھی. اس نے خاموشی سے اتر کر سلوہ کی سائیڈ کا ڈور اوپن کیا. آؤ ہری اپ. حسام! نو مور آرگیومنٹس, اٹس انف. وہ درشتگی سے بولا. پل بھر میں اس کا موڈ بگڑ جاتا. سلوہ پھر بھی ڈھیٹوں کی طرح بیٹھی رہی. اس نے کھینچ کر اسے باہر لا کھڑا کیا اور پھر اپنی 5 انگلیاں اس کے پسینے سے بھیگے ٹھنڈے ہاتھوں کی 5 انگلیوں میں پیوست کر دیں. ہاتھ پکڑنے کا انداز ایسا تھا کہ سلوہ کے اندر ایک نئی تقویت پیدا کر گیا. اس نے آگے بڑھ کر گلاس ڈور اوپن کیا. اس کا ہر انداز ہر عمل یہ باور کروا رہا تھا کہ وہ بہت اہم ہے اس کے لیے, بہت خاص. پھر وہ مسلسل بولتا رہا. ایک پل کے لیے بھی خاموش نہ ہوا. مسلسل اس سے باتیں کرتا, اسے نروس کرتا جا رہا تھا. پھر آتے جاتے کپلز پر کمنٹ پاس کرتا. وہ بالکل شرارتی بچہ لگ رہا تھا. بہت بہت مبارک ہو بھائی, اب تو آپ منگنی شدہ ہونے والے ہیں. فضا کی جلی کٹی سننے کو وہ پہلے سے خود کو تیار کر چکا تھا مگر اسے اتنی جلدی یہ خبر مل جائے گی
یہ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ فضا پلیز اس ٹائم میرا دماغ خراب مت کرو، اس نے بھی تب کر کہا۔ آفس میں اپنے لگژری روم میں بیٹھے بھی سکون اس کو میسر نہ تھا۔ کیوں؟ اب اتنا بھی میرا حق نہیں؟ آخر کو آپ کی ہونے والی سالی ہوں میں۔ اس نے تاک کر نشانہ لگایا۔ فضا میں مزید بکواس برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور تمہیں یہ سب کب پتہ چلا؟ آج صبح تو بابا نے مجھ سے بات کی تھی۔ اس نے تھک کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ماموں کی ہمیشہ کی طرح فاسٹ سروس آج پھر کام کر گئی ہے۔ آفس جانے سے پہلے وہ آئے تھے گھر اور امی کو 2 مہینے کا کہہ کر گئے ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ ابھی سلوہ پورے 18 کی نہیں ہوئی۔ ماموں چاہ رہے تھے کہ وہ پوری 18 کی ہو جائے تو منگنی کی جگہ نکاح کر دیں گے۔ اس نے افسردہ سے لہجے میں کچھ دھیما پڑتے تمام معلومات اس کے گوش گزار کر دی۔ واٹ؟ نکاح کے نام پر اس کے سر پر کسی نے بم پھوڑا تھا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ شاید نہیں، یقیناً اس نے کچھ غلط سنا تھا۔ جی ہاں مسٹر زماد اظہر، آپ کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ مبارک ہو آپ کو بہت بہت۔ ناراضگی کا عالم اس کے آپ جناب سے ہی ظاہر ہو رہا تھا۔ یار دیکھو فضا، تم مجھ پر، اس نے فوراً بات کاٹی۔ تم سنو، آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور اب میں تمہارے بہلاووں میں نہیں آنے والی۔ سو شٹ اپ اینڈ گو ٹو ہیل۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ زماد نے سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ سلوہ جہنم میں جاؤ، ڈوب مرو کہیں۔ زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ تم سے اور زماد اظہر کا نکاح، بس ایک بار تم میرے ہاتھ لگ جاؤ، تمہاری ساری خوش فہمیاں دور کر دوں گا۔ ایکسکیوز می سر، آپ کی نیکسٹ میٹنگ، اس کی سیکریٹری آئی تھی۔ کینسل کروا دیں سب میٹنگز، اینڈ پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می اگین۔ ناؤ یو کین گو۔ بہت ٹائم ویسٹ کیا ہے تم نے میرا، اب جلدی کرو حسام ورنہ میں بس سے چلی جاؤں گی۔ اس نے 10 بار کی دی ہوئی دھمکی ایک بار پھر دے ڈالی۔ یار ایک تو میں تمہیں اتنی زبردست ایگزیبیشن میں لے کر آیا ہوں اور تم ہو کہ… وہ خفا ہوا۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آرٹ میں۔ وہ ایک قد اعظم بادشاہ کی تصویر کی طرف دیکھ کر بولی جس کے قدموں میں ایک کنیز بیٹھی تھی۔ واو اٹس امیزنگ یار، سلوہ کو وہ تصویر بہت پسند آئی۔ یہ پسند آئی ہے تمہیں؟ ہٹو یار، زہر لگتی ہیں مجھے ایسی پینٹنگز۔ اس نے برا سا منہ بنایا تھا، پھر اپنے سلیوز درست کرنے لگا۔ کیوں؟ آخر اس میں کیا برائی ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ جب سے آئی تھی حسام ہر پینٹنگ کی خاصیت بتا رہا تھا۔ یہ پہلی پینٹنگ تھی جس پر اس نے آبجیکشن کیا تھا۔ Listen, in my opinion, boys and girls both are equal. And especially in any relationship, there is no difference and priority on gender basis. وہ انگریزوں جیسے لہجے میں انگلش بول رہا تھا، ایسا سحر تھا آواز میں۔ سلوہ کے گرد وہ اپنی ساحرانہ شخصیت کے باعث ایسا حصار کھینچ رہا تھا کہ وہ بے بس ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی براؤن آئیز سلوہ کو بہت اٹریکٹ کرتی تھیں۔ اس کے دل کے تار چھٹ جاتے جب وہ ان آنکھوں میں جذبوں کے دیپ جلائے اس کی طرف دیکھتا۔ I know you. Hey سلوہ، اس نے کھوئی سلوہ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ کہاں غائب ہو گئی؟ کچھ نہیں، 3 بج گئے ہیں، چلتے ہیں، اب 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ اچھا چلتے ہیں، بٹ پہلے ایک اسکیچ بنوائیں گے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چل دیا۔ پلیز حسام، لیٹ ہو جائے گا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ ارے نہیں یار، صرف 20 منٹ لگیں گے، بہت اچھا آرٹسٹ ہے، 1 منٹ میں اسکیچ بنا دیتا ہے۔ وہ اس کو لیے ایک ٹینٹ کی طرف آ گئے جہاں ایک 30 سالہ نوجوان تیزی سے ایک اسکیچ میں شیڈنگ کر رہا تھا۔ اوہ ایچ کے آؤ یار، وہ فوراً حسام سے بغل گیر ہوا۔ پھر سلوہ کو دیکھا جو نروس سی کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بہت الگ اور نیا تھا۔ شی از سلوہ، اس کے سوا وہ کوئی تعارف نہیں کروا سکا۔ کس کا اسکیچ بنانا ہے؟ وہ فوراً کام کی بات پر آیا تھا۔ ہمارا۔ حسام نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ بہت زبردست ہے۔ سلوہ اتنی شاندار اسکیچنگ دیکھ کر حیرت کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کا اسکیچ بنایا تھا۔ کہا تھا نا میں نے، ہی از اے گریٹ مین۔ حسام نے فرضی کالر جھاڑے۔ چلو اب جلدی سے مجھے گھر ڈراپ کر دو، تمہاری وجہ سے آج پہلی بار کلاسز بنک کی ہیں۔ اس نے جتانا ضروری سمجھا۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی ڈیلی کلاسز بنک کرنے کی لٹل گرل۔ اس نے سلوہ کے گال پر چٹکی کاٹی۔ سلوہ نے فوراً ہاتھ جھٹکا۔ کیا بدتمیزی ہے، مینرز نہیں ہے تمہیں، جنگلیوں کی طرح چٹکیاں کاٹ رہے ہو۔ سلوہ نے اپنی خفت مٹانے کو جانے کیا کیا کہہ دیا تھا۔ واٹ؟ مجھے؟ ایچ کے کو جنگلی کہا؟ رکو ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ سلوہ کی طرف بڑھا۔ حسام نہیں، رک جاؤ، میں کہہ رہی ہوں۔ اب ہری بھری گھاس پر وہ دونوں بھاگتے ہوئے آتے جاتے لوگوں کی نظروں کے حصار میں تھے۔ ہاؤ کیوٹ، ایک گروپ کمپلیمنٹ سے نوازتا آگے بڑھ گیا۔ ابھی آج ماموں آئے تھے، شیزا رازداری سے سلوہ کی طرف کھسکی، اس کے کان کے قریب ہو کر بولی تھی، جس کی انگلیاں تیزی سے کی پیڈ پر موو کر رہی تھی۔ اچھا، وہ سرسری سا بولی۔ اوہو سنیں تو صحیح کیوں آئے تھے؟ وہ تھوڑا اور قریب کھسکی۔ سلوہ نے فوراً سائیڈ بٹن پریس کر کے فون کو لاک لگایا۔ اب وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ ہاں کیوں آئے تھے؟ اس سے پہلے کہ شیزا کوئی جواب دیتی، فضا دندناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔
تمہاری دلی مراد پوری کرنے کا اندیا لے کر آئے تھے۔ بات جب بھی اس کے مزاج کے خلاف ہوتی وہ فوراً آپ سے تم پر آ جاتی اور ہر طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز نہ برتتی۔ سلویٰ الجھ گئی۔ ضرور کچھ ایسا ہوا جس سے فضا کو مسئلہ ہے۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو فضا؟ صاف صاف بتاؤ۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو، اس نے طنز کیا۔ ہاں نہیں پتا، کچھ تم بتاؤ۔ سلویٰ نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ کیوں نہ آج اس چوہے بلی کے کھیل کو ختم کر دیا جاتا۔ شیزا خاموش تماشائی تھی۔ ماموں تمہارے اور جماعت کے نکاح کی بات کر کے گئے ہیں صبح امی سے، اس نے سلویٰ کے سر پر بم پھوڑا تھا، مگر وہ بہت جلد خود کو کمپوز کر گئی۔ سو واٹس دا میٹر؟ اس نے خود کو مکمل ریلیکس شو کیا، البتہ اندر بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ہاں، سب جان کر انجان بن رہی ہو۔ اپنی شکل ذرا آئینے میں دیکھ لیتی تو یہ سوال کرنے کی حماقت نہیں کرتی۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائیں اور ایک ٹیبل پر پڑا ہینڈ مرر اس کی گود میں پھینکا۔ اس میں اپنا یہ توے جیسا چہرہ دیکھ لو، سب سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ فضا اپنی بھڑاس نکال کر جا چکی تھی۔ شیزا نے گمسم بیٹھی سلویٰ کو دیکھا تو اپنا بولنا بھی فرض سمجھا۔ اب یہ ویسے مما نے آپ کے ساتھ اور ماموں نے جماعت بھائی کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ ہر شخص کی طرح ان کا بھی خوبصورت بیوی کا خواب ہوگا، آخر کو خود بھی اتنے ہینڈسم ہیں۔ ویسے تو آپ ٹھیک ہی ہو، بس اگر رنگ گورا ہوتا۔ خیر چھوڑے، میری ماں نے تو خود ہی انکار کر دیں، ورنہ روز روز جماعت بھائی کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی۔ ایک خوبرو بندہ سانولی لڑکی کو کہاں ایز اے لائف پارٹنر ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ وہ اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، مگر سلویٰ سوچ رہی تھی اگر وہ اتنی بدصورت ہے تو حسام کیوں اس کے لیے اتنا پاگل ہے؟ اس کی بے قراریاں وہ سب کیوں نہیں کہتی جو یہ سب کہتے ہیں؟ حسام پلیز میں نہیں آ رہی، بہت امپورٹنٹ کلاس ہے۔ اس نے میسج ٹائپ کیا اور کل کی بنک کی کلاس کا ٹاپک سامیہ سے سمجھنے لگی۔ سلویٰ آ جاؤ نہیں تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، پتہ نہیں ہے تمہیں میرا؟ اس کا غصے سے بھرپور میسج پڑھ کر اچانک ہی سلویٰ کا دل بھر آ گیا۔ وہ واش روم کا بہانہ کر کے چلی آئی۔ اب وہ سنک پر جھکی بری طرح رو رہی تھی۔ کہاں پھنس گئی ہوں، کہاں جاؤں؟ یا اللہ، اس کے پاس جاتی ہوں تو دل پلٹنے کو راضی نہیں ہوتا، اگر گھر جاؤں تو وہاں سے بھاگ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں کہاں سے بری دکھتی ہوں؟ میری آنکھیں؟ اس کے ہاتھ بے اختیار اپنی آنکھوں کو چھونے لگے۔ میری ناک یا میرے ہونٹ؟ کیا برا ہے میرے میں؟ صرف ایک سانولا رنگ اتنی بڑی برائی ہے؟ اگر پورا خاندان ضرورت سے زیادہ گورا ہے تو اس میں میرا قصور ہے؟ اگر میرے بال ان کی طرح بھورے نہیں ہیں تو کیا یہ میری غلطی ہے؟ رو رو کر جب تھک گئی اور دل ہلکا ہو گیا تو منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر باہر آ گئی۔ سلویٰ تمہارا موبائل مسلسل وائبریٹ کر رہا ہے، مے بی سم ون کالنگ۔ سامیہ نے سیل اس کے ہاتھ میں تھمایا اور خود بکس سمیٹنے لگی۔ جی۔ وہ تھوڑا فاصلے پر چلی آئی۔ اب حسام کی کال اٹینڈ کیے اس سے بحث کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ 5 منٹ میں اگر تم باہر نہیں آئی تو میں یہاں مین روڈ پر جو کار مجھے پسند آئی اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ یو ہیو جسٹ 5 منٹس لٹل گرل۔ وہ ایسے بولا جیسے کوئی عام سی اطلاع دے رہا ہو، جبکہ دوسری جانب سلویٰ کی روح فنا ہو چکی تھی۔ وہ کال کاٹ چکا تھا۔ سامیہ پلیز کسی طرح میری اٹینڈنس لگوا دینا، بہت ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے۔ وہ عجلت میں اپنا بیگ اور بکس اٹھا کر ڈپارٹمنٹ سے نکلنے لگی۔ ہاں، اٹینڈنس لگا دینا، ضروری جانا پڑ رہا ہے۔ بوائے فرینڈ کے ساتھ مزے کرنے چل پڑتی ہے، شکل دیکھو جیسے کتنی معصوم ہو۔ سامیہ اپنی بھڑاس نکالتی ہوئی بولی تھی۔ انکل ڈونٹ وری، وہ ٹھیک ہے، میں پوری طرح سے اس کا خیال رکھ رہا ہوں۔ جی، میں اس کے پاس ہی رک جاتا ہوں رات میں۔ ناراض ہے ابھی بہت، بس آپ فکر نہ کریں، میں منا کر لے آؤں گا اسے آج۔ احد نے اکرم صاحب کو ساری سچویشن سے آگاہ کیا۔ وہ اس دن کا گھر نہیں گیا تھا، اپنے فلیٹ میں ٹھہرا ہوا تھا اور اکرم صاحب 2 بار آ چکے تھے، مگر وہ ڈور لاک کر کے بے حس بنا ہیڈ فون لگا کر لیٹ جاتا۔ وہ باہر دروازہ بجاتے اسے سوری کرتے چلے جاتے۔ شازیہ کا کل رات پھر بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ اب جب وہ پوری طرح سے بگڑ چکا تھا تو اسے کھونے کا ڈر ان کے اندر جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ اچھا احد بیٹا، ذرا اس کا دھیان رکھنا، بہت اسموکنگ کرنے لگ گیا ہے۔ انشاءاللہ میں آج پھر چکر لگاؤں گا۔ ویسے حسام ہے کہاں؟ آج یونیورسٹی تو نہیں پہنچا؟ وہ اس کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو تھے۔ انکل بس نکلا ہوا ہے آوارہ گردی پر، اس نے ٹالنا ضروری سمجھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ فون رکھنے لگے تھے جب احد جلدی سے بولا، انکل وہ ایکچولی… ہاں بولو بھائی، اب ہم سے بھی جھجکو گے کیا؟ وہ سمجھ گئے تھے ضرور پیسوں کی بات ہے، تبھی وہ اتنا ہچکچا رہا ہے۔ انکل میری آپی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، 2 مہینے تک شادی کی تاریخ رکھی ہے۔ لڑکا اسلام آباد میں رہتا ہے، اس نے تفصیل بتائی۔ اچھا وہی بہن جو اسلام آباد پڑھنے گئی تھی، انہیں یاد آیا۔ جی جی۔ اچھا بہت مبارک ہو، تم نے بہت اچھے سے ایکسپورٹس کا سارا کام چیک کیا ہے۔ آئی ایم ریئلی امپریس۔ اینی ویز تم اپنا چیک آج لیتے جانا، اوکے؟ انہوں نے اس کی مشکل آسان کی۔ احد نے کچھ ایکسپورٹس اور امپورٹس کی کمپنیز میں بہت کم عمری میں مجبوری کے تحت کام سیکھ کر کرنا شروع کیا تھا۔ بس آنے جانے والے مال کا پروفیشنل طریقے سے حساب کتاب کرنا تھا۔
اکرم صاحب یہ کام اس کے ذمہ لگا دیتے اور بدلے میں اس کی محنت سے کئی گنا زیادہ معاوضہ دیتے۔ اس نے کامرس کے بعد ہی میڈیکل میں فیلڈ جوائن کی تھی کیونکہ اسے صرف اپنا اچھا مستقبل بنانا تھا جو اسے ڈاکٹر بننے میں نظر آ رہا تھا۔ حسام وہ جو روڈ کراس کرنے جا رہا تھا سلویٰ کے چیخ کر بازو کھینچنے پر رک گیا۔ تم وہ جو اسے سنانے جا رہی تھی اس کے ٹوکنے پر منہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ چلو آ جاؤ، آج ہم سینما جا رہے ہیں، وہاں سے لکی ون جائیں گے، شاپنگ کریں گے، پھر لنچ اور آخر میں لانگ ڈرائیو پر۔ وہ مزے سے بولتا اسے لیے ریڈ کرولا کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا اتنا لمبا پروگرام سن کر سلویٰ کا دماغ گھوم گیا۔ تم ہوش میں ہو؟ میں تمہیں دنیا جہان کی فارغ لڑکی لگتی ہوں کیا؟ حد ہے تمہارے روز روز کے پلانز میری فارمیسی کی ڈگری لے ڈوبیں گے۔ وہ کار میں بیٹھتے ساتھ شروع ہو چکی تھی۔ یہ تمہاری آئیز اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس نے جیسے سلویٰ کی کوئی بات سنی ہی نہ ہو۔ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ وہ چہرہ موڑ کر کار سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں کیسے؟ ٹیل می۔ وہ مزید تھا وجہ جاننے کو۔ آدھی رات تک تم میسیجز پر میرا دماغ کھاتے رہو گے تو نیند کہاں سے پوری ہوگی؟ نیند نہیں پوری ہوگی تو آئیز تو ریڈ ہوں گی نا۔ وہ چڑچڑی ہوئی تھی۔ اوکے لٹل گرل، اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ وہ ہلکا سا مسکراتا اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں چپ ہو جاؤ، تم ہر وقت اپنی چلاتے ہو۔ وہ خفا سی چہرہ موڑ گئی۔ کون سی مووی دیکھ رہے ہیں ہم؟ اس کے ہاتھ میں ٹکٹس دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ دی پرنس آف پرشیا، اس نے جواب دیتے اس کے شانوں کے گرد ہاتھ پھیلایا اور سینما ہال میں چلا آیا۔ پھر پوری مووی کے دوران سلویٰ دعائیں مانگتی رہی کہ کوئی واہیات سین نہ آئے، مگر انگلش مووی ہو اور ایسا کوئی سین نہ ہو ممکن نہیں تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حسام بھی سیل فون پر بیزی ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو یکسر نظر انداز کیا تھا۔ جب مووی ختم ہوئی تو تقریباً 2 بج گئے تھے۔ وہ اب کار ٹرن کر کے لکی ون جا رہے تھے جب کار کی خاموش فضا میں حسام کے جملے نے ارتعاش پیدا کیا۔ ایکچولی یہ مووی میں نے خود فرسٹ ٹائم دیکھی ہے۔ شاید وہ ایکسپلینیشنز دینا چاہ رہا تھا۔ نہیں، اوور آل مووی اچھی تھی، بس اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچھا نیکسٹ ٹائم کوئی ایکشن والی دیکھیں گے۔ لو سٹوری کے لیے ہم اپنی ہی مووی دیکھ لیا کریں گے۔ اس کی معنی خیز بات پر وہ کانوں کی لوؤں تک سرخ ہو گئی۔ میری توبہ جو آج کے بعد تمہارے ساتھ کوئی مووی دیکھنے جاؤں۔ اور ایکشن آئی ہیٹ، اس نے سڑ کر کہا۔ بٹ آئی لو ایکشن، ڈشاؤں ڈشاؤں۔ اس نے اسٹیئرنگ چھوڑ کر ہوا میں مکے لہراتے کہا لگایا۔ حسام مرواؤ گے کیا؟ سلویٰ نے فوراً اس کے ہوائی مکے نیچے کیے۔ مجھے تو تم نے مار ہی دیا ہے۔ وہ گردن کو ذرا سا خم دیتا اس کی طرف جھکا۔ حد درجے کے چھچورے ہو تم، سلویٰ نے چڑھ کر کہا۔ لو، میرے رومانس کو کتنا چیپ نیم دیا ہے تم نے۔ وہ خفا ہوا۔ پھر مال پہنچ کر اس نے 2-3 ڈریس سلویٰ کو اپنی پسند کے لے کر دیے تو وہ ایک بھی لینے کو تیار نہ تھی، جبکہ حسام اسے پوری مارکیٹ خرید کے دینے کو تیار تھا۔ حسام مجھے بیلونز لینے ہیں۔ اس نے بچوں کی طرح حسام کو بازو سے کھینچا اور سڑک کنارے ایک گیس بیلونز کے سٹال پر لے آئی۔ حد ہے، بالکل بچوں والی حرکتیں ہیں تمہاری۔ وہ اس کے ڈھیر سارے بیلونز خریدنے پر خوشی سے تمتماتے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ تمہیں کیا پتا حسام، میں بچپن میں ان بیلونز کے لیے کتنا ترستی تھی۔ وہ سوچ کچھ اور رہی تھی مگر بولی کچھ اور۔ بچی ہی ہوں میں، تمہاری طرح بڈھی نہیں ہوں۔ اس نے منہ چڑھایا۔ حسام کے ساتھ اس کی سنجیدگی کو کئی حد تک کم کر دیا تھا۔ وہ اپنی سب پریشانیاں تکلیفیں اس کی قربت میں بھول جاتی۔ اب ایسی بھی بات نہیں، 3-4 سال ہی بڑا ہوں گا میں تم سے۔ وہ ابھی جواباً اسے چڑھانے لگا۔ سلویٰ نے ایک غبارہ ہوا میں چھوڑا۔ وہ اونچا اڑتا آسمان کی طرف جانے لگا۔ واؤ حسام، یہ اڑ رہا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے بازو پر رکھے اڑتے غبارے کو دیکھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں 9-10 غبارے پکڑ رکھے تھے۔ اوہ سلویٰ، اس میں گیس بھری ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ باندھ دو تو وہ بھی اڑنے لگے گا۔ اس نے سلویٰ کی کم عقلی پر ماتم کناں ہوتے عرض کیا۔ اوہ واؤ، کچھ بھی؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے حسام سے پھر بے وقوفانہ سوال کیا۔ ہاں کچھ بھی، ایون تمہیں بھی ان سے باندھ دوں تو تم بھی ہوا میں اڑنے لگو۔ اس لیے میں اپنے کہے پر عمل کروں اس سے پہلے تم ان کو آزاد کر دو۔ حسام نے بولتے ساتھ تمام غبارے اس سے لے کر ہوا میں اچھال دیے۔ سلویٰ نے اداس آنکھوں سے اڑتے غبارے دیکھے تو غصے سے اس کی طرف مڑی، 3-4 مکے اس کے مسلز پر دے مارے۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح ہنستا رہا۔ تم بہت بدتمیز ہو، آئندہ میں کبھی تمہاری کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی۔ وہ کار میں بیٹھتی بولی اور خفگی سے منہ کار ونڈو کی طرف موڑ لیا۔ اللہ، اتنے حسین چہرے پر یہ ناراضگی ذرا نہیں جچ رہی لٹل گرل۔ وہ اسے منانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اور حسین؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بالکل، میری نظروں سے دیکھو، کبھی خود کو دنیا بھول جاؤ گی۔ میری نظریں جیسے جیسے تمہارے چہرے پر پڑتی ہیں تم اور حسین ہوتی جاتی ہو، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بٹرنگ کر رہے ہو؟ وہ شک کرنے لگی۔ بلیو می یار، یو آر سو بیوٹیفل۔ اس نے سلویٰ کے گال چھوئے تو وہ سر جھکا گئی۔ حیا کے رنگ اس کے چہرے کا طواف کرنے لگے۔